نہیں میاں یہ جو ابدالی ذکر ہوتا ہے اور جب رقص کی جو صورتیں ہوتی ہیں، اور سنا یہی ہے کہ جو ملائکہ ہیں ان کے ذکر سے یہ ابدالی ذکر نکلا ہے، تو اس ذکر کی، اس والے ابدالی ذکر کی کیا حقیقت ہے، اور رقص کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں کتنا شرع کیا کہتی ہے اور سلوک کیا کہتا ہے؟ ہاں دیکھیں، یہ تو شریعت اور سلوک ایک ہی چیز ہے. کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، کچھ عوام کے لیے ہے. تو عوام کے لیے شریعت کا ظاہر ہے کہ جس سے ایسی بات ان کے سامنے نہ کی جائے جس سے وہ فتنے میں پڑے. بات کتنی اچھی ہو اور کتنی حق ہو، عوام کے سامنے وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ان کی عقل سے ماورا ہو، اور وہ سمجھیں کہ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی. شریعت کی باریکیاں خواص کے لیے ہیں، اور وہ باریکیاں ہی طریقت ہے. اچھا، اب یہ جو رقص ہے، اصل میں یہ رقص کوئی باقاعدہ نہیں ہے جس کو باقاعدہ رقص کہتے ہیں کہ ناچنا اور ہے نا. اچھا، شریعت میں سرور میں آ کے جھومنے کی اجازت ہے، جس کو ہم جھومنا کہہ سکتے ہیں. آپ کوئی نعت شریف سن رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا شعر کہاں ہے ایسے. تو کیونکہ شریعت جو ہے وہ انسان کو طبعی تقاضے سے نہیں روکتی، جو انسان کا طبعی معاملہ ہوتا ہے شیطانی تقاضے سے روکتی ہے. شریعت ایک حد ہے کہ آپ کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں جو ہے، طبیعت آپ کی پوری ہو جائے. جو انسانی سلیم الطبع فطرت یا سلیم الفطرت انسان جو ہیں، ان کی طبیعت جو کہتی ہے، شریعت اس کو منع نہیں کرتی. ہاں یعنی شیطانی فطرت کو روکتی ہے وہ، یعنی ایسا رقص کہ جس میں روحانیت، اس کو رقص نہیں کہیں گے ہم، کیونکہ عربی میں رقص کا لفظ ہوتا ہے استعمال، تو اس میں یعنی وہاں کچھ اور معنی ہے. رقص یرقص کا معنی ہوتا ہے وہاں گھومنا، ایسے ایسے ایسے، اس کو گھومنا کہتے ہیں یرقص. اور ہمارے اردو میں یہ آگے رقص کا لفظ یہ ناچنے میں آ گیا، یہ جھومنے میں نہیں آیا. یہ کیونکہ جھومنے والے کم ہیں اور ناچنے والے بہت زیادہ ہوئے، تو ناچنا منو نچ نچ یار منا رہے ہے نا، اس طرف ہی آ گیا. اور پھر اس نے کہا کہ بھائی شریعت ایک طرف اور ناچ گانا ہے، بس ہم تو ناچ کے پیر کو منائیں گے، یار کو منائیں گے، جو بھی ہے وہ شریعت کچھ کہتی رہے. شریعت کی جو حدود ہیں، شریعت انسانی تقاضوں کو منع نہیں کرتی، بلکہ ان کو ایک حد تک اجازت دیتی ہے تاکہ اس کے تقاضے پورے ہو جائیں. کیونکہ سلیم الطبع اور سلیم الفطرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین انہی لوگوں کے لیے تو خاص اتارا ہے. اچھا، اب رقص یرقص یعنی رقص کا جو عربی لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو دیکھنا چاہیے اس کا معنی جو مجھے لگتا ہے قرین از قیاس، اس کا معنی ہے جھومنا. تو جھومنے میں اور ناچنے میں فرق ہے. اب عربی میں ڈانس یعنی اس کو یعنی کیا بولتے ہیں، انگریزی میں اگر ہم اس کو بولیں تو اس کو ڈانس یا ڈینس بولیں گے کہ ڈانسنگ، ہی واز ڈانسنگ یا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، ڈانسنگ الگ چیز ہے، اس میں تو بالکل اب کیونکہ وہ آ رہا ہے انگریزی سے، ڈانسنگ کا ماخذ انگریزی سے ہے، تو وہ اس میں زیادہ تر حصہ، غالب حصہ جو ہے وہ کفار کا ہے، تو وہ ڈانسنگ میں اب اس کی ساری قسمیں آ گئی. اب کفار کا ناچنا الگ ہے. کفار کا ناچنا وہ بے حیائی اور شہوت انگیزی پر مشتمل ہے کہ اس میں تو کیونکہ ایمان حیا کا تقاضا کرتا ہے، اور کفر جو ہے یہ بے حیائی پر مشتمل ہے. تو کفار سے جو چیز یعنی ہمارے یہاں پر آئے گی تو وہ ظاہر سی بات ہے بے حیائی کے ساتھ ہوگی.
اچھا اردو میں جو ناچنے کا لفظ ہے یہ رقص کا ترجمہ بھی ناچنا کر دیتے ہیں اور ڈانسنگ کا ترجمہ بھی ناچنا کر دیتے ہیں. یوں آگے معاملہ مغلق ہو جاتا ہے, ٹائی ہو جاتا ہے معاملہ کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. اور صوفیہ کہتے ہیں کہ بھئی رقص کرنا ٹھیک ہے, اجازت دیتے ہیں وہ اس کی کہ بھئی ایک خاص سینیریو میں, خاص ماحول میں, خاص لوگوں کا کچھ کلام ایسا سن کر جس میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد ہو, جھومنا, ان کے یہاں رقص ہو رہا ہے. دیکھیں یہ اصطلاح کا فرق ہے, یہ لینگویج کا فرق ہے یا بولی کا فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح, ٹرمینالوجی. انگلش میں اس کو ایسے بولے کہ یہ ٹرمینالوجی کا فرق ہے. جو رقص صوفیہ کا ہے وہ ناچنا نہیں ہے اردو والا, ناچنا اور چیز ہے. رقص کا معنی جھومنا کر لے تو زیادہ صحیح ہے. جھومنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. اب وہ آپ یعنی کچھ ایسے اشعار ہیں کہ جس میں کہ انسان پہ بے خودی طاری ہوتی ہے یا وہ جھومتا ہے, تو اس کو اگر آپ کھڑا کر دیں اور اس کے سامنے کسی شخص جس پہ کیفیت طاری ہو اس کے سامنے آپ وہ کلام پڑھنا شروع کریں جو اللہ اس کے رسول کی محبت کا ہے, تو وہ کھڑا نہیں رہ سکتا, وہ ہلے گا. اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ جھومے گا, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. بس یہ ہے رقص. یہ کوئی باقاعدہ تربیت لے کر نہیں ہے, اس کی اصل تو یہی ہے. اس حد تک تو شریعت میں اجازت ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. ابھی تو آپ نے فرمایا نچنا جائز منانے دے, یہ نہیں, یہ تو لوگوں نے بنا لیا نا, نچ نچ یار منا لینے دے. یہ تو بالکل ہی غلط معاملہ ہے. یہ غلط ہے. ہاں ہاں غلط ہے. مشہور تو اتنا ہے کہ غلط مشہور ہو جائے تو ہم اس کو کیا کریں جی, ہم غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے کچھ کہ وہ بابا بلے شاہ نے وہ کپڑے پہنے اور نہیں, وہ یہ تو سوال ابھی تھوڑی دیر میں کیجیے گا. ناچنا الگ چیز ہے. اچھا ناچنے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تھوڑی سی بحث کی ہے, اور لیکن وہ عربی میں کی ہے تھوڑی سمجھانے کے لیے کہ وہ یعنی علماء کی حد تک رہے, سمجھنے والے سمجھ لیں اس کو. اگر اس میں درمیان والا حصہ, جسم کا درمیان والا حصہ اگر ہلایا جائے, سرین ہلائی جائے, جس کو اردو میں ٹھمکے لگانا کہتے ہیں, تو یہ ناجائز ہے. بے حیائی پیدا ہوتی ہے اس میں بے حیائی کا عنصر آ جاتا ہے. اب اگر کوئی خود ایک شخص کھڑا ہے اور وہ یوں کر کے جھوم رہا ہے تو اس کے جسم میں حرکت تو ہے اور جھوم بھی رہا ہے, لیکن اس میں کوئی بے حیائی نہیں پیدا ہو رہی. کوئی دیکھ کے یہ نہیں بولے گا یار کیا بے حیائی کر رہا ہے یہ سام کے, ہے نا. لیکن اگر کوئی ٹھمکے لگانا شروع ہو جائے گا تو وہ کسی فاسق و فاجر پہ تو ہو سکتا ہے سوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں لوگوں کو, لیکن کوئی عالم کرے گا یا مذہبی حلیہ والا کرے گا تو انتہائی معیوب سمجھا جائے گا اس کو. تو ٹھمکوں کی تو شریعت میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. یہ تو منع ہے, ناجائز ہے, کیونکہ اس میں بے حیائی کا عنصر شامل ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ رقص یا وہ جھومنا, ایسے جھومنا جس میں وقار پایا جائے, اور اگر وہ یعنی قرآن پاک کی آیات سن کر ہو یا احادیث میں وارد شدہ کلام ہے یا جو نظمیں ہیں یا نعتیں ہیں. نعتوں کو تو خیر بڑی ادب سے سننا چاہیے. بعض اوقات قوالی میں جو جائز اشعار ہیں ان کو سن کے بھی انسان پہ کیفیت طاری ہو سکتی ہے. تو جس حد تک سلیم الطبع یعنی لوگوں کو اجازت ہے اسی حد تک اجازت ہے. باقاعدہ ٹریننگ لے کر اور ٹھمکے لگانے کی کوئی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ کوئی کرے وہ غلط ہے. ہاں شریعت سب پر فوقیت رکھتی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ سن لیں کچھ. اچھا جو بے کیفی کا رقص ہوتا ہے نا, یعنی جب بندہ بے حال ہو جاتا ہے اور وہ اس پر واقعی کسی حال کا غلبہ ہو جاتا تو اس کو اسٹیپ یاد نہیں رہتے, یہ وہ پھر ڈانسنگ سٹیپس بھول جائے گا کہ اس کے بعد یوں کرنا تھا, اس کے بعد یوں کرنا تھا. وہ تو بس ایک والہانہ کیفیت ہوگی اس کے اوپر, اس کو آپ رقص کہہ لیں. وہ رقص بسمل کہلاتا ہے. رقص بسمل سمجھتے ہوں گے شاید, یا جو نہیں جنہوں نے نہیں پہلے سنا,
جس پر چھری پھیری جائے نا، جس پرندے پر، جس جانور پر، کرنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے تو جو وہ تڑپے گا اس کو کہتے ہیں رقص بسمل یا رقص بسمل، کہ جس پہ بسم اللہ پڑھ دی گئی. اب وہ جو جتنی دیر میں اس میں ہے جان ہے، پھڑکے گا، تڑپے گا، یہ وہ تو اسٹیپ کے ساتھ وہ اسٹیپس یاد نہیں رہیں گے اس کو، مجھے ایسے بھڑکنا ہے کہ ایسے بھڑکنا ہے. رقص بسمل جائز ہے یا بسمل جائز ہے، وہ کیونکہ وہ یعنی اپنے حال میں نہیں ہوتا بندہ، وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ اسٹیپس کر کے کرتا ہے منع ہے پھر، ٹھیک ہے نا. ابدالیوں کا ذکر، وہ کوئی سا بھی ہو ذکر، ابدالیوں کا ذکر، ہاں ٹھیک ہے. وہ تو باقاعدہ پھر میوزک بھی چلا دیتے ہیں، جی جی اور اس کو ثقافت کا حصہ، بھائی ثقافت میں ہوگا، صوفیہ میں نہیں ہے ایسا، صوفیہ میں نہیں ہے. ہم تو صوفیہ کی بات کریں گے نا. ہاں کسی کی ثقافت میں ہو تو ہو، اب ان کی ثقافت کو ہم تو نہیں لے سکتے. ترکی میں یہ مشہور ہے رومی رقص، جی رقص رومی، رقص مولوی، تو وہ جو نا کرتے ہیں ایسے اپنے اسٹیپس لے کے کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ تربیت اس کی لیتے ہیں. ان پہ کوئی حال وارد ہو یا نہ ہو وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی اجازت ہم تو نہیں دے سکتے کہ ہاں بھئی یہ صحیح ہے. حالانکہ اس کے اندر کوئی یعنی ٹھمکے نہیں ہوتے اس کے اندر، بس وہ جھوم رہے ہوتے ہیں. تو لیکن کیونکہ وہ ایک میوزک کے ساتھ ہوتا ہے اور اسٹیپس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اسٹیج پر آ کر ہوتا ہے اور ایک تماشے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ممنوع آئیں گی. اور اسٹیپس کے ساتھ ہے وہ، یعنی کیف کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ ٹریننگ کے ساتھ ہے. تو کم سے کم درجہ اس کا عوام الناس کے سامنے اگر کیا جائے، کم سے کم درجہ منع کا ہوگا کہ نہ کیا جائے، ورنہ لوگ مذہبی لوگوں کو یہ ایسا کرتا ہوا دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، یار ایسے کر رہے ہیں یہ. اگر کسی پر کیفیت طاری ہے، کوئی وہ اس نے کوئی شعر سن لیا، یا وہ گھر میں بیٹھا ہوا کچھ اشعار پڑھ رہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کو غلط مطلب لینے والا نہیں ہے، تو وہ اچھل کود کر سکتا ہے. بھائی اس کو کیف ہے اور وہ اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، کہیں سر پھوٹے گا نا اس کا تو پھوٹ جائے، اس میں کیا ہوتا رہے کچھ. تو ایسا کہنا درست ہے کہ یہ ملائکہ سے، فرشتوں سے یہ ایسا ہے کہ وہ بھی اس طرح رقص کرتے تھے؟ ملائکہ کو دیکھا کسی نے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیکھا. ایسے ہی بول دیتے ہیں اپنی طرف سے، خواہ مخواہ ملائکہ بھی لگا دیا کہ بھائی وہ بھی ایسا کرتے تھے. بس کیا کہہ سکتے ہیں. اب ایک بات کا کوئی ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. ویسے اعتماد سے یہ لوگ بات کرتے ہیں، سامنے والا وہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کیا پتہ. ہاں بس یعنی یہ کہ جھوٹ یا ایسے اعتماد سے بولتے ہیں کہ بھائی بس پتہ نہیں کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بولیں ان کو، کہ وہ بیت المعمور پر وہ چونکہ وہ کرتے ہیں وہی چیز نیچے آئی ہے اور یہ کرتے ہیں. ویسے اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ کیفیت طاری نہیں ہوئی اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تم ابھی فی الحال یہ تو نقلی والا کر لو، پھر تم پہ کیفیت طاری ہو جائے گی، پھر بھی نہیں کر سکے گا. نہیں، وجد کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، وجد کی نقل تواجد کہلاتی ہے. وجد کی نقل تواجد کہلاتی ہے. وجد میں جو ہوگا اس کی نقل اگر ہوش والا آدمی کر رہا ہے اچھی نیت سے کر سکتا ہے. اس میں لیکن ٹھمکے نہیں ہوتے، کوئی سٹیپس نہیں ہوتے، سٹیپس نہیں ہوں گے، کوئی یہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ بس وہ بے کیفی جو ایک وجد والے پہ طاری ہوتی ہے اور وہ کر رہا ہے، اس کی نقل آپ بھی کر لو. بھائی چلو اللہ آپ کو بھی عطا کرے. اس کی اصل جو ہے وہ مولا علی سے ثابت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی اس قسم کا مضمون ارشاد فرمایا مولا علی کے سامنے کہ علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں، تو آپ پر کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے زمین پہ خوشی میں ایسے جیسے پاؤں مارا ایسے، اور یوں جیسے انسان کرتا ہے. اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں بلا تشبیہ، مولا علی سے تو کسی کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے. آپ جیسے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کوئی آؤٹ کر دیتا ہے
کسی کو، یا کوئی چھکا مار دیتا ہے، یا کوئی کچھ کیچ پکڑ لیتا ہے، یا فٹ بالر گول کر دیتا ہے، اس کے بعد وہ کیسا وجد میں آتا ہے، وہ گھوم رہا ہوتا ہے، یوں یوں کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے ایسے ایسے نا. بس یہ ایک کیفیت ہے خوشی کی، چند لمحاتی کیفیت جسے کہتے ہیں نا، یہ ہوتی ہے ایک وجد کی کیفیت. بس یہ ہے. وہ بھی باقاعدہ وہ باقاعدہ اسٹیپس لے کے وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ ناچنا شروع ہو جائے تو وہ بولیں گے یار یہ تو صحیح نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. چلو کوئی کفار کرتے ہیں تو کرتے ہیں، ان کو تو ہم نہیں کچھ، ان پہ شریعت کا قلم نہیں ہے، تو اسلام لانے کا ہے پہلے تو کہ پہلے اس اسلام لائیں پھر شریعت پہ عمل کریں. لیکن کم سے کم اپنی محفلوں کو تو ہم پاک رکھیں گے نا. جیسا وہ بھی بتا دیجیے کہ کہتے ہیں نچنا چراغ منانا تھے، بابا بلے شاہ نے ناچا تھا اور کپڑے انہوں نے وہ پہنے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے کچھ. ظاہر سی بات ہے، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے، اور ان کے پیر صاحب جو تھے یعنی عنایت حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عالم تھے، صاحب کتاب ہیں، صاحب تصنیف ہیں، تو اور وہ صاحب شرع تھے. ان پر یہ الزام لگاتے ہیں یہ ناچنے والے اور میراثی لوگ کہ یا اور ان کی نقل سے دوسرے بھی لگا دیتے ہیں، یعنی اچھے لوگ بھی بول دیتے ہیں بعض کہ وہ مجرے دیکھا کرتے تھے. ارے بھائی ایسا کیسے آپ نے خام خام بغیر دیکھے؟ مجرے دیکھنا حرام کام ہے، طوائفوں کے مجرے دیکھنا حرام ہے نا. اپنے عالم دین پر جو صاحب کتاب ہے، صاحب تصنیف ہے، صاحب شرع ہے اور پیر ہے، اس پر آپ نے بغیر کسی ثبوت کے الزام لگا دیا کہ وہ مجرے دیکھا کرتے تھے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی کسی کبیرہ گناہ کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا بغیر ثبوت کے، یہ بہتان ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور غیبت کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدکاری سے زیادہ بڑا گناہ ہے، تو بہتان اس سے بھی بڑا ہوا. اور وہ ایک عام آدمی پر ہے، اور اگر کسی عالم دین پر ہو، عالم دین بھی وہ جو پیر کامل بھی ہو، بغیر کسی ثبوت کے اس کا نام لے دیں کہ وہ دیکھا کرتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو پھر بابا بلے شاہ سے وہ ناراض ہو گئے تھے، تو بابا بلے شاہ نے پھر ٹریننگ حاصل کی. کہتے 12 سال وہ ناچتے رہے. تو استغفر اللہ، مطلب جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے. سیدھی بات ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد سند پر ہے. کس نے بولا، کس کتاب میں لکھا ہے، اور کیا وہ کتاب ایسی ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے اور کسی گناہ کبیرہ کی نسبت کسی ولی کی طرف کی جا سکے. بھائی آپ نے ناچنا ہے، بھائی ناچو نہ ناچو ہمارے بلا سے، اولیاء اللہ کا نام آپ لے رہے ہیں. یہ وہی ہے کہ جیسے کفار تھے نا، انہوں نے شراب پینی تھی، بدکاریاں کرنی تھی، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ معاذ اللہ انبیاء کرام سے وہ باتیں منسوب کر دی. وہ بھی ایسے کرتے تھے. وہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے وہ، کہ انبیاء کرام کو انہوں نے اس کے اندر مورد الزام ٹھہرا دیا کہ وہ بھی کرتے تھے ایسا، تو ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا. تو یہ بڑی سخت باتیں ہیں، اس سے نہیں کرنا چاہیے. یہ ناچنے والے معاملات وارث علی شاہ صاحب سے زیادہ مشہور ہیں. ارے کسی سے بھی مشہور کر دیں گے. ہاں آپ کسی ناچنے والے سے جو ہے نا اس کی تاریخ معلوم کریں، اس کو پوچھیں کہ بھائی کیوں ناچ رہا ہے، اس کو پتہ ہو جائے گا. اگر تو ان پہ تو باقاعدہ فلم بھی بنائی گئی ہے. فلم بنائے یا جو مرضی کرے، کہ انہوں نے بھائی دیکھیں پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے ناچنا شروع کر دیا. نہیں ایسا کچھ گانا اور ناچنا غلط بات. صوفیہ کرام سے اگر کوئی ایسی بات کوئی منسوب کرے گا تو اس کے لیے سند چاہیے. اور اگر وہ مجذوب تھے، بعض چیزوں میں ایسے آتا ہے کہ بعض بزرگ جو ہے نا مجذوب ہوتے ہیں تو وہ اپنی حالت پہ ہی نہیں ہوتے، ان کی بات دلیل تو ہے ہی نہیں شریعت سے. تو یعنی آپ مجذوب سے تو آپ بیعت بھی نہیں کر سکتے. صاحب ارشاد نہیں، وہ صاحب ولایت ہے لیکن صاحب ارشاد نہیں ہے. وہ پیر نہیں بن سکتا، ولی ہے لیکن پیر نہیں بن سکتا، کیونکہ پیر ہونے کے لیے ولایت شرط نہیں ہے، طریقت اور شریعت شرط.
ولی بھلے ہو نہ ہو، لیکن شریعت کو جانتا ہو اور طریقت پر چلا ہوا ہو، اس کو سارے سٹیپس اس کے آتے ہیں، اس کے سٹیپس آتے ہیں اس کو شریعت اور طریقت کے، کہ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، یہ معاملات ہیں۔ مجذوب کی بات لیں تو کیونکہ وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو آپ پہ جذب کا اکثر غلبہ ہوتا تھا، تو آپ سے جو بھی اگر ایسا ہوا بھی، اول تو کوئی عینی شاہد نہیں ہے، پاکستان سے بھی جو ہے نا بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ تو عینی شاہد تو کوئی ہے نہیں، اب وہ یہ ہے کہ جو اس سے سن کے لکھ دیا، تو اس کی کوئی فنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کو درست مان لیں۔ دوسری بات، اگر مان بھی لے تو سیدھی بات ہے کہ وہ مجذوب تھے، مجذوب کی بات شریعت میں دلیل نہیں ہوتی کہ اس کو دوسروں پر، مجذوب کو ہم فالو نہیں کر سکتے، اللہ جانے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا، اللہ ہی جانے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میاں ایک ہندو اور اسی طرح کے اور جو مذاہب ہیں دوسرے، بدھ مذہب وغیرہ، ہندو وغیرہ، اور یہ ان کے ہاں تو رقص بہت زیادہ عام ہے، اور اس کی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ رقص چونکہ ان کے ہاں جو ناچ گانا ہے، رقص تو نہیں ہے، ناچ گانا ہے، یہ تو مذہب کا ان کا حصہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر سے اس کا ناچ گانا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت پرانا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اسلام جب ظاہر ہوا تھا مکہ مدینہ میں، اس وقت بھی لوگ جو طواف کرتے تھے تو وہ ناچتے تھے، تو پتہ چلا جی یہ جو ناچ گانا یہ تو پرانا ہے، تو یہ آپ کیسے منع کر رہے ہیں کہ جی یہ تو اس شخص کی فطرت میں ہے انسان کی، پھر آپ ناچ گانے کو منع کرتے ہیں؟ یہ تو باقاعدہ ناچ گانے کو مذہب کا حصہ دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا ارشاد ہیں؟ دیکھیں، وہ اپنے مذہب کے حوالے سے بات کرتے رہے، ہمارے یہاں پر کسی سے مناظرہ تو ہے نہیں، مناظرے کی محفل ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر دلائل ہوتے ہیں، اس کے جوابات ہوتے ہیں۔ بھائی کفار کے لیے ہم یہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین ہے۔ اب مجوسیوں میں تو بہن سے شادی کر لیتے ہیں، وہ بولیں گے کہ وہ آپ کو دلیلیں دے دیں گے کہ بھائی کیا فرق ہے، کیا فرق ہے، بہن سے شادی کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو کوئی عقل کا اندھا کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا فرق ہے، بھائی اگر جمع کر لیں تو کیا ہے، ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے نکاح کرنا، اچھا دونوں بہنوں کا گھر بس جائے گا، ایک ہی گھر میں ہوں گے، دونوں بہنیں بہنیں بن کے رہیں گی، کچھ بھی کہہ سکتا کہنے والا، بھائی ان کی ہمارے بطور اسلام اور بطور مسلمان ہم نے اس بات کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے دین اسلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تعلیمات ہیں جو بالکل فریش ہیں اور ثابت ہیں۔ پرانی باتیں جو پرانے مذاہب میں بہت ساری باتیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں، فطرت تو ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جو شخص ظلم کرتے ہیں تو کیا انسان کی فطرت میں ظلم ہے کہ نہیں؟ انسان ظلم کرتا کہ نہیں کرتا؟ ہاں، تو اسلام تو شریعت تو اسلام تو ظلم سے روک رہا ہے اس کو۔ اب کیا کہیں گے، یار ظلم سے نہیں روکو بھائی، ظلم فطرت ہے یار ہماری، کیا کریں، کوئی ایک تھپڑ مارے گا ہم دانت توڑ دیں گے اس کے۔ اب ایک تھپڑ کا جواب تو ایک تھپڑ تھا نا، دانت توڑنا تو ظلم میں آیا، لیکن لوگ ایسے ہی بولتے ہیں، ایسے کہتے ہیں نا کہ جو انگلی اٹھائے گا ہم اس کا بازو توڑ دیں گے۔ بھائی آپ یہ کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے نا ظلم کرنا۔ اگر آپ اس پر آتے ہیں تو اکثر انسان انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ فطرت میں تو یہ جو ہے نا کب ہے کہ انسان کے ناخن کاٹے جائیں، بھائی ناخن بڑھ رہے ہیں بڑھنے دو، فطری طور پہ ہے نا، خلاف فطرت آپ اس کے ناخن کاٹ رہے ہیں۔ سکھ یہ تو کہتے ہیں، تو پھر اچھا ناخن کاٹ لیتے، باقی چیزیں نہیں کاٹتے، مطلب اپنی فطرت اور اپنے سارے معاملہ، اور انہوں نے اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ہمارا دین ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے،
اللہ رسول کا سمجھایا ہوا ہے، ہم اس پر صرف فالو کر سکتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک ہمارے سامنے کتاب ہے، کھلی کتاب ہے، کہ اگر کسی مذہب کے پاس ایسی کتاب ہے تو وہ لے کر آئے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مانو بھائی۔ احادیث کا کسی کے پاس اپنے نبی کے بتائے بھی اتنی باتیں ہیں سند کے ساتھ تو وہ لے آئیں، کسی مذہب کے پاس، کہ جو نام سے وہ یہ بھی بتایا کہ یہ کون ہے، کس نے بتایا، کس کو بتایا، وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا، سارے راویوں کا ریکارڈ ہو پورا، انسائکلوپیڈیا ہو، کسی کے پاس ہے؟ تو سب سے زیادہ اتھینٹک مذہب تو عقلی بنیاد پہ ہمارا ہے، اسلام ہے، عقلی بنیاد پہ۔ تو اس لیے ہم ایز اے ہول، ہم ایک مذہب کے طور پہ، ایک دین کے طور پہ اسلام کو ماننا بالکل عقل کا تقاضا ہے۔ یار یہ بالکل فریش بھی ہے، اور بالکل محفوظ بھی ہے، اور بالکل جینین حالت میں ہے۔ باقی مذاہب ہیں، اگر وہ جینین ہے تو ان کا تو کوئی تاریخ ہی نہیں معلوم نا، مطلب ہے کہ جو جتنا پرانا ہے اتنا زیادہ مسخ شدہ ہے، وہ جو مذہب جتنا پرانا ہے اسلام کو چھوڑ کر وہ اتنا زیادہ مسخ شدہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو ہمارے نبی تھے، یعنی اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دنیا کو بتایا، پیش کیا، وہ وہی ہے جو آدم علیہ السلام والا تھا، تو سب سے پرانا بھی ہمارا ہوا یوں، اور سب سے فریش بھی ہمارا ہوا۔ تو بیچ میں جو تبدیلیاں ہوتی رہی مذاہب میں مختلف جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات کہ افریقہ کے کتنے سارے ابھی جو نا علاقے ہیں جہاں لاکھوں لوگ ہیں، سینکڑوں قبائل ہیں جو کپڑے بھی نہیں پہنتے، آدم خور ہیں، انسان کا گوشت کھاتے ہیں، وہ بولیں گے یار یہ تو فطرت انسانی ہے، انسان کا گوشت کھانا۔ اب آپ بولیں گے نہیں، تو بولیں گے کہاں لکھا بھائی؟ نہیں، ہم تو کھاتے ہیں، ہماری تو فطرت۔ تو اب کسی کی بات ہے وہ اس پر حجت ہوگی، ہم پہ حجت نہیں ہے۔ جس کے مذہب میں ہے بھائی وہ اپنے مذہب کو دیکھے، ہمارے سے ہمارا سے کیا تعلق، تو یعنی ہمارا کیا تعلق اس سے لینا دینا؟ اگر وہ مسلمان ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرنے کے پابند ہیں، تو وہ بھی فالو کریں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بھائی تم اپنے راستے خوش، ہم اپنے راستے خوش، سیدھی بات ہے۔ اگر آپ کو کسی سے مناظرہ کرنا ہو تو کسی عالم دین سے اسلامی، اس پہ اسلام اور دیگر مذاہب کا آپس کا مناظرہ کر لیں، اور 1000 بار ہوئے ہیں تو۔ ایک دفعہ ایک پادری سے میری بات چیت ہوئی، ہم لوگ جا رہے تھے تو بس میں ہی تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا بات چیت ہوئی، تو کہنے لگا کہ بھائی ہمارے مذہب میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کا مذہب کہاں سے پتہ چلا؟ کہہ رہا ہماری کتاب میں۔ میں نے کہا کہ کون سی کتاب؟ کہنا بائبل، انجیل۔ میں نے کہا اچھا، کتنی طرح کی انجیلیں ہیں آپ کی؟ کون سی والی انجیل میں ہے یہ باتیں؟ کہہ رہا انجیل تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، آپ کو نہیں پتا انجیلیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 52 52 انجیلیں۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہماری تو ایک ہی کتاب ہے، قرآن پاک۔ کہنے لگا، اب وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہاری کتاب ہے یہ تمہیں یاد ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا یہ سوال میں نے یوں اس سے کیا، کہنے لگا جی ہماری کتابوں میں بھی سب کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا یار تمہاری کتابیں نا اصل میں محفوظ نہیں ہیں، اور جیسی آئی تھی ویسے نہیں ہے۔ کہنا نہیں نہیں بالکل اسی حالت میں ہے۔ میں نے کہا بھائی کچھ پڑھو لکھو تاکہ تمہیں کچھ سمجھ میں آئے، تم اپنے کسی بڑے سے پوچھ لو محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ کہنا نہیں محفوظ ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو تمہیں کچھ یاد ہے اپنی انجیل میں سے؟
میں توہین نہیں کر رہا ہوں، تو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف جب یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی تھیں۔ قرآن پاک کے بعد ان کی تلاوت اور ان پر عمل منسوخ ہو گیا، لیکن ان پر ایمان ہمارا ابھی بھی ہے کہ جب نازل ہوئی تھی تو اپنی اصلی حالت پہ تھیں اور صحیح تھی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم ان کی توہین نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہاری تعریفوں کا بتا رہا ہوں کہ جو تمہارے مختلف ادوار میں اس میں تبدیلیاں لوگوں نے کر دیں، اس کی وجہ سے وہ اب ناقابل اعتبار ہو گئی ہیں کتابیں۔ تو یہ جو ہے نا بتاؤ کہ تمہیں کچھ یاد ہے تمہاری مذہبی کتاب میں سے؟ تم بغلیں جھانکنے لگا کہ نہیں مجھے یاد تو نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اپنی کتاب میں سے تمہیں کچھ سنا دیتا ہوں، اور میں نے کہا اگر پورا سننا ہے تو آ جاؤ، ہمارے 6 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے، سبحان اللہ، 8 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے، وہی سنائے گا جو پوری دنیا میں ہے، ایک ہی قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر۔ اب وہ خاموش ہو گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا کافر۔ تو مسلمانوں سے تو کوئی آج تک کلام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوا، ہم سے کون کلام کرے گا بھائی؟ میں بطور یعنی تحدیث نعمت ایک جو ہے نا مسلمان کے طور پہ بطور تحدیث نعمت ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ نہ کسی کے پاس اس کی کتاب سلامت، نہ اس کے پاس اس کے نبی کا طریقہ سلامت کسی اور مذہب کے پاس، نہ اس میں کیٹیگریز، نہ اس میں اتنی تحقیق اور تدقیق، نہ اس کے راویوں کا پتہ کسی کو کہ راوی کون ہے اس کا اور یہ کون ہے وہ کون ہے، کس نے کس سے کتنی بات کی، اتنا حصہ اس سے ثابت ہے تو اتنا حصہ اس سے ثابت ہے، یہ الفاظ یوں نہیں، یہاں پہ زبر آیا یہاں پر زیر آیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے۔ کسی کے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے اپنے نبی کی، وہ ہم سے کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عقلی اور نقلی دلائل سے، یعنی نقل جو آ رہی ہے ہماری، قرآن پاک سب سے یا اسلام سب سے زیادہ قدیم بھی ہے اور سب سے زیادہ جدید بھی ہے اور سب سے زیادہ محفوظ بھی ہے، سب سے زیادہ عقل کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، بلکہ عقل کو روشنی دیتا ہے، عقل کی رہنمائی کرتا ہے، روح کو سیراب بھی کرتا ہے، دل کو اطمینان بھی دیتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہی تو ہے ہمارے اسلام میں۔ باقی جن کے پاس نہیں ہے وہ کوئی کوکین لیتا ہے، کوئی ناچتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اپنی تسکین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بعض کو پابندیاں لگتی ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر دیتے ہیں، وہ انکار مذہب میں تسکین تلاش کرتے ہیں۔ کیا ان کو تسکین مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی، دنیا گواہ ہے اس بات کی۔ مسلمان جب سے اسلام آیا تعداد میں بڑھ رہے ہیں، ہاں بڑھ رہے ہیں نا۔ کتنے جو ہے نا مسلمان ہیں معاذ اللہ جو ہندو ہو گئے، جو کافر ہو گئے، جو عیسائی ہو گئے، جو بد مذہب ہو گئے، غیر مذہب میں ہو گئے، کون ہے؟ دوسرے لوگ ہی ہوتے ہیں مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی تو تھے۔ اب 1.5 ارب کے قریب ہیں مسلمان، ہے نا، اور ان کے دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں ہے، ان کے دلائل کا توڑ کسی کے پاس نہیں۔ یہ تو ہماری یعنی جو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری یہ سادگی ہے یا بے وقوفی ہے یا ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ کفار ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اصل تو ہمیں ان پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ یار تم اتنے ایسے مذہب کو مانتے ہو جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اوریجن ہی نہیں پتا اس کا، وہ ایسے بھی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہو۔ مثال کے طور پہ بت پرستوں کی بات کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک سمجھانے کے لیے ان کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں کہ بھئی آپ اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سوچیں ایک انسان جو کہ ایک بت کا خالق ہے، یعنی اس کا کاریگر ہے، اس نے اس کو بنایا ہے،
بنانے کی پھر جیسا چاہا بنایا اور پھر جیسا جہاں چاہ رکھ دیا، پھر اس کو وہ سجدہ کر رہا ہے۔ عقل اس بات کو مانتی ہے؟ عقل کے خلاف ہے یہ بات۔ اسی طرح ہر دین، ہر مذہب، دین تو نہیں ہے، ہر مذہب کے اتنے پوائنٹس ہیں کہ جو وہ ہم سے آ کے بات کریں مسلمانوں سے تو ان کو سمجھ میں آئے گی کہ یار وہ لوگ کتنے اندھیرے میں بیچارے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور ہمیں قائم رکھے۔ ہم کسی پہ ٹونٹنگ نہیں کرتے، لیکن اگر وہ چاہیں تو یعنی علماء سے، یعنی علماء اہل سنت سے جو عشاق ہوں ان سے کبھی بات کرنا، جس کو بھی جو بھی سن رہا ہے کسی ایسے کے پاس جائیں جو ہمارے نبی کی تعظیم کرتا ہو، کما حق ہو، کوشش کرتا ہو تعظیم کرنے کی۔ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مذہب میں رہے اور اسلام کو بھی پیارا سمجھتا ہو؟ اس کی کوئی صورت ہے، یا اس کو وہ چھوڑ کر اس سے نفرت کر کے اسلام قبول کرنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جی جی اگر وہ اسلام کو اچھا مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے؟ بات یہ ہے، یہ نہیں ہوتا اسلام کچھ اچھا ہے اور کچھ قابل قبول ہے، کچھ ناقابل قبول ہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا مانے، سبحان اللہ۔ تب اس نے اسلام کو سچا مانا، ورنہ تو وہ مومن ہی نہیں ہوا، اس نے اسلام کو مانا ہی نہیں۔ ابھی جو دیگر مذاہب والے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے ہیں، آتے بھی لکھ دیتے ہیں، ایسے سب کر دیتے ہیں، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سچ کہیں، صرف نبوت کا دعویٰ جھوٹ بولا تھا؟ توبہ استغفر اللہ، کون سوچ سکتا ہے ایسے؟ مسلمانوں کی بات تو میں نہیں کر رہا ہوں، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں، کیا ایک ہی بات خراب کی ہے تمہارے نزدیک کہ وہ نبی نہیں تھے، انہوں نے ویسے کہہ دیا میں نبی ہوں؟ خدا پہ جھوٹ باندھنا کتنی بڑی بات ہے یہ؟ تو سب سے بڑی توہین رسالت تو یہ ہے، یہ کفر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے دعوے میں معاذ اللہ کوئی جھوٹ مانے کہ یہ جھوٹا دعویٰ تھا، پھر یہ تعریفیں کام نہیں آئیں گی، پھر یہ تعریفیں کوئی کام نہیں آئیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں کہ دعوی نبوت میں جب موافقت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی ہیں، جو بھی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچھے انسان، اچھے اخلاق، وہ تو پتہ نہیں کون کون کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں دیگر، بطور نبی مانا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا بطور نبی نہیں مان رہے، بطور کچھ اور مان رہے ہیں، تو بطور نبی تو تم جھوٹ مان رہے ہو، موافقت نہیں کر رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوی نبوت میں سچا ماننا یا معاذ اللہ جھوٹا ماننا، یہ ہے اصل میں تعظیم اور توہین۔ باقی تعریفیں کرنا تو بہت سارے مکے کے لوگ تو بڑی تعریفیں کرتے تھے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتے ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن ہم نبی نہیں مان سکتے۔ ان کا تعریفیں کرنا کیا، کچھ بھی نہیں، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم کو کافر کے کافر رہے۔ اگر واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے تو پھر ان کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا پڑے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق ہے ہم پر۔ اس حق کو نہیں مانے، باقی مانتے نہیں، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے۔ اب یہ آدمی ہونے کا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اچھا آدمی ماننا کیا ایمان ہے؟ نبی ماننا ایمان ہے۔ اصل بات یہ کہ کیا ان کا اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مانا کہ نہیں مانا۔
اللہ کا نبی ان کو مانا کہ نہیں مانا؟ آپ بندے کی حیثیت سے ان کو مان رہے کہ انسان تھے، مصلح تھے، مدبر تھے، بڑے اچھے جناب، وہ سپہ سالار تھے، بڑے اچھے منتظم تھے، بڑی اچھی حکومت کی، یہ کیا وہ کیا. یہ تو انسانی کردار ہے. ایک روحانی کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے رب سے کیا تعلق ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. یہ کفر ہے. وہ حیثیت جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اپنی طرف سے کہ نبی بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد کچھ ہے. اور نبی ہونے کے بعد سبھی کچھ ہیں، اچھا بھی ہیں، منتظم بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، ساری بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوبیوں کو بیان ہی نہیں کر سکتا. کیا بات ہے. مسلمان ہونا چاہے آپ کی گفتگو سن کے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہاں اللہ کرے اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو جلدی کرے، دیر نہ کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جلدی کرے، دیر نہ کرے، کیونکہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کر آیا ہوا اور وہ بندوں کو گمراہ کرتا ہے. اور بندے کو جب توفیق ہوتی ہے تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے. جیسے مائل ہو تو دیکھے کہ اللہ کی رحمت نے اس کی طرف توجہ کی ہے، اب اس کو ٹھکرائے نہیں، فوری طور پہ اپنے جس مذہب پہ وہ تھا پہلے اور جس مذہب پہ ابھی ہے کہیں، ایسے کہے میرے ساتھ، چاہے تو اپنے الفاظ دہرا لے کہ میں اپنے سابقہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں بطور دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑے، ترک کرے اور اسلام کو قبول کرے بطور دین اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کی تفصیل ہے کہ اگر کوئی ہندو سے اس طرف آ رہا ہے تو اس میں وہ پھر اپنے بتوں کا کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، میں ان سے توبہ کرتا ہوں، یہ بت خدا نہیں ہے، اس کی بھی وہ وضاحت کر دے ساتھ میں. اگر عیسائیت سے آ رہا ہے تو یہ بھی کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ تین نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے، اس کے رسول ہیں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اللہ کی بندی ہیں، بیوی نہیں ہیں. اس طرح جبریل علیہ السلام، روح القدس، ان کا خدائی میں کوئی مقام نہیں ہے، وہ فرشتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب باتوں کا یعنی اپنا کانسیپٹ کلیئر کرے. جو اسلامی تعلیمات ہیں ہر مذہب کے بارے میں ہے نا، تو ان میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ اسلام نے ٹھیک کر دی. اصل میں تو اسلام وہی چلا آ رہا ہے جو ہے آدم علیہ السلام سے، لیکن درمیان میں مختلف قوموں نے، مختلف اقوام کے بدماشوں نے اپنے اپنے نبیوں کی تعلیمات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بگاڑ پیدا کر دیا. اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو وہ فریش اینڈ فائنل دین اسلام کو تسلیم کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول مانتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، توبہ کر لی. توبہ اور کلمہ دو چیزیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں. سابقہ مذہب سے توبہ اور دین اسلام کو قبول کرنا، چاہے اپنی زبان میں ہی کر لے. ٹھیک ہے. چاہے انگلش میں کر لے. I bear witness that no deity except Allah. Deity of worship except Allah. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. And محمد صلی اللہ علیہ وسلم is his messenger and apostle. اپنی زبان میں، کوئی بھی اس کی زبان ہے اس میں ترجمہ یعنی وہ کر سکتا ہے. عربی میں پڑھنا چاہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھ لے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھ لے. ان میں سے کچھ بھی پڑھے گا اسلام میں آ گیا. وہ مسلمانوں کے اس کو مبارک ہو. اب وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت دے، یعنی مجھے اس پہ ثابت قدمی عطا کرے اور اسی پہ مجھے اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان عافیت کے ساتھ شہادت پہ کرے. جیسا کوئی شخص عالم ہے یا
کوئی بھی نعمت اس کو اللہ نے دی ہے، عالم ہے، پیر ہے، یا سلوک میں وہ چل رہا ہے اور کچھ وظائف پڑھتا ہے، یا کوئی بھی اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، اب وہ کیسے اپنے آپ کو سمجھائے کہ یہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، جبکہ لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور اس کا اپنا نفس بھی اس کو یہ کہتا ہے کہ تو بڑے وظائف پڑھ رہا ہے، تو یہ اپنے آپ کو کیسے مائنس کرے گا؟ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے اور اس میں پھنس جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بندے کا نیک ہونا، حق پر ہونا، عالم ہونا، وظائف پڑھ لینا، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے تو ہو رہا ہے نا۔ بس توفیق کو بیچ میں لے آئے جو حقیقت ہے تو اس کی ذات مائنس ہو گئی خود بخود۔ اپنی توجہ وہ توفیق پہ رکھے کہ یا اللہ یہ تیری دی ہوئی توفیق ہے جو میں یہ کر رہا ہوں۔ لوگ آپ کے تھنکنگ، آپ کے خیالات نہیں جانتے، وہ آپ ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور یہ ہمارا پیر ہے، ہمارے پیر کی خیر، پیر زندہ باد، اور عالم زندہ باد، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، وہ کیا پتہ۔ ان کے لیے بھی دعا کر یا اللہ ان کو بھی عقل دے، ان کو ہدایت دے، ان کو بھی حقیقت سمجھ میں آ جائے، یہ توفیق کی بات ہے یہ۔ ہاں یہ ہمارے اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے، اسلام میں شخصیت ایک ہے ہمارے پاس، واقع جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب اور بلا ریب، بس باقی وہ ہیں جو ان کے مطابق ہوگا، جتنا ان کے مطابق ہوگا اتنا قابل قبول ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیدھی بات ہے۔ جو ان کا جتنا غلام ہوتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہمارا امام ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ ہم ائمہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن امام اسی کو مانتے ہیں جو سرکار کا غلام ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جتنا ان پر فدا ہے ہم اتنا اس پر فدا ہیں، ہے نا، کوشش کرتے ہیں۔ تو اب اپنی یعنی خوبیوں کو، ذاتی خوبیاں گننا اگر ہم چھوڑ دیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں یہ کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ لوگ مجھے نیک کہتے تو میں نیک ہوں تھوڑی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آزماتا ہے، عزت دے کے بھی آزماتا ہے اور ذلت کے یعنی وقت بھی آزماتا ہے کہ بندہ جب ذلیل ہو رہا تھا تب بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کو عزت مل رہی ہوتی ہے تب بھی اس کی آزمائش ہے، جس حال میں بھی وہ ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور جس حال میں آگے کنورٹ ہونے والا ہے وہ بھی آزمائش ہے، حتیٰ کہ عالم ارواح میں پہنچ جائیے ایمان اور عافیت کے ساتھ۔ ہاں جب تک جان میں جان ہے تب تک بندہ خطرے میں ہے، الامان والحفیظ، اللہ ہی بچائے، کیونکہ کسی بھی لمحے اس کو تکبر آیا تو یہ غدار شمار ہوگا۔ فرعون کا واقعہ نا بڑا مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس سے جا کے پوچھو، فرعون نے خدائی دعویٰ کر دیا تھا، تو فرمایا کہ جاؤ اس کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے پوچھو کہ اس شخص کی کیا سزا ہوگی جس کو، جو غلام ہو کسی کا اور اس کو اس کا مالک ملک سے یا شہر سے جاتے ہوئے اپنی اشیاء پر، اپنی جائیداد پر، اپنے جانوروں پر نگران بنا جائے کہ بھئی میں آ رہا ہوں اور تم سنبھال کے رکھو اس کو، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ذرا سنبھال کے رکھو۔ تو اب وہ کیا کرے کہ وہ اب جیسے جب مالک آئے تو یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور بولے کہ بھائی میں مالک ہوں۔ اب مالک بولے بھائی میں تیرے کو امین بنا کر گیا تھا، تیرے کو میں ذمہ دار بنا کر گیا تھا، 6 مہینے کے بعد میں آیا ہوں، اب تو مالک بن کے بیٹھ گیا۔ تو فرعون سے یہ سوال ایک فرشتے نے آ کر کیا کہ علی جا آپ کیا کہتے ہیں اس کی کیا سزا ہونی چاہیے اس کی؟ فرعون نے سوچا، اس نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا، کرنے کے بعد اس نے بولا بھائی
میرا خیال ہے اس کی سزائے موت ہے، اور موت بھی ایسی ہو کہ پانی میں ڈبو کے مارا جائے، اس کو دریا غرق کیا جائے، اس کو دریا برد کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا لکھ لو بھائی، یہ اس نے اپنی سزا خود ہی مقرر کر دی ہے، اس نے کہ ہم نے اس کو ملک دیا کہ تو نگران بن ہماری طرف سے، اور یہ مالک بن گیا۔ نگران تو نگران ہوتا ہے نا، یہ مالک نہیں ہوتا، نگران ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس نے بولا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا اعلیٰ رب ہوں، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا، تو خدا کے بجائے خود خدا بن گیا۔ یہ تکبر سے ہوتا ہے، اسی لیے تکبر جو ہے وہ ایک فرمانا ایک رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ رائی کا دانہ اس کے دل سے مٹ نہ جائے۔ اگر مسلمان تھا پھر بھی تکبر کرتا تھا، تو اس کے بارے میں یہ کہ دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، یا اگر اس سے بھی پورا نہ ہوا، نہ مٹا وہ تکبر اس کا، تو پھر نزا کے وقت سختی سے، اور اگر اس کے بعد بھی نہ ہوا، اریز نہ ہوا اس کے دل سے، تو پھر قبر میں عذاب سے، اور اگر پھر بھی باقی بچ گیا تو حساب کتاب میں سختی سے، اور اگر پھر بھی اتنا تکبر تھا کہ اس کی سزا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر جہنم میں کچھ عرصے اس کو رکھا جائے گا تاکہ اس کے دل سے تکبر مٹے۔ جب مٹے گا تب اس کو نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، چاہے کتنا ہی نیک ہو، ساری نیکیاں کرتا ہے دنیا بھر کی، لیکن دل میں تکبر پالا ہوا ہے اس نے اپنے، اور یہ تکبر آپ کے مریدین پیدا کرتے ہیں آپ میں آ کر۔ یہ سمجھ لیں کہ شوگر کوٹڈ پوائزن ہے یہ۔ ایک تو کہتا نا اوئے مولوی تو یہ کرتا، وہ آپ کی دل آزاری ہوگی لیکن آپ کو تکبر تو نہیں آئے گا۔ اب ایک آیا، اس نے آپ کے ہاتھ بھی چومے، پاؤں بھی چومے، شاہ صاحب، ارے پیر صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، اب وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے گا اپنا اثر۔ یہ مکھن کے پیڑے ہیں لیکن زہریلا مکھن ہے یہ اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو بندے کا ایمان داؤ پہ لگ گیا، سمجھ لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ فرعون کے ساتھ پھر وہی ہوا پھر معاملہ کہ اس کو ڈبو کے مارا گیا، اس کے اپنے فتوے کے مطابق۔ تو اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اچھا سمجھنا یہ خود پسندی کہلاتا ہے۔ اس کو عجب کا، صوفیہ اس کو عجب کا نام دیتے ہیں کہ عجب کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور تکبر کا معنی ہوتا ہے کہ کسی اور سے اچھا سمجھنا ہے اپنے آپ کو، کہ میں سب فلاں سے تو اچھا نہیں ہوں لیکن یار اس سے تو اچھا ہوں، کم سے کم کہہ دیتے ہیں نا ہم، یار اس سے تو میں لاکھ درجے اچھا ہوں، یار ہم کم سے کم ایسے تو نہیں ہے۔ اچھا لوگ تو علماء سے مقابلہ کرتے ہیں، یار یہ تو عالم ہونے کے باوجود ایسا کر رہا ہے، یار ہم کم سے کم ایسا تو نہیں کرتے، ہم جاہل صحیح لیکن کم سے کم ایسا تو نہیں کرتے۔ اچھا ان کا بھی معاملہ، یعنی ایک کہاں پہ جو نا پیچ لڑا رہے ہیں، اپنے آپ شیطان ہے نا، جہالت سے کھیلتا ہے وہ، کہ کس درجے کا تکبر کروا رہا ہے ان سے۔ بھائی وہ عالم ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے، وہ تو اگر تکبر کر رہا ہے تو کم از کم کسی علم پہ کر رہا ہے نا، کسی وصف پر تو کر رہا ہے، یہ جہالت پہ تکبر کر رہا ہے کہ یار ہم جاہل ہی اچھے ہیں۔ بھائی یہ کون سا تکبر ہے یار؟ خوبی پہ تکبر تو سمجھ میں آتا ہے کہ خوبی ہے، خوبی میں بندہ تکبر کرے گا ہی، چلو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ خامی پہ تکبر ہو رہا ہے، یہ جہالت کا تکبر ہے، یعنی بالکل الٹ معاملہ ہو گیا۔ تو نیکوں کو بھی، جو ہم لوگ بظاہر نیک صورت اور نیک مشہور ہیں لوگوں میں، ان کو تو اپنے آپ کو مراقبے کی ضرورت ہے، اپنے سوچوں کو، یہی جو نا مراقبہ ہے ان کا، کہ وہ اپنی سوچوں کو پڑھتے رہیں کہ میرے دل میں کیا آیا، میں نے کیا سوچا، اس نے مجھے ہاتھ میں لا کے ہاتھ چوما تو میرے دل میں خوشی پیدا تو نہیں ہوئی، اب اس نے تو ہاتھ میرا چوما نہیں تو کیا یہ مجھے برا لگ رہا تھا؟
10 آدمی آئے، 9 نے ہاتھ چوما، ایک نے نہیں چوما، یہ کمبخت مارا، یہ اس نے کیوں نہیں چوما؟ ایسا خیال آیا یا آپ نے اگنور کر دیا؟ اگر فرق محسوس ہو رہا ہے کہ ان 10 میں سے 9 الگ نظر آ رہے اور ایک الگ نظر آ رہا ہے جس نے ہاتھ نہیں چوما، اس کا مطلب مرض دل میں موجود ہے، تکبر کا مرض ہے دل میں۔ کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ آپ کو آسمان سے اترے کیا؟ آپ کی بخشش ہو گئی ہے، حتمی مغفرت ہو چکی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا؟ جب تک حتمی مغفرت نہیں ہوئی ہے تو بندہ تو برابر کا شریک ہے سارے معاملات میں۔ ابھی تو پل صراط باقی ہے، ابھی تو نزا ہے، حساب کتاب، حشر نشر، دوزخ پہ سے گزرنا ہے۔ ام منکم الا واردھا، قرآن پاک میں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نے جہنم کے اندر جہنم پر وارد ہونا ہے، جہنم پر وارد ہونا ہے۔ اب وہ کیسے وارد ہونا ہے کہ جنت کا راستہ میدان محشر یہ ہے اور سامنے جنت ہے، ایسے تو جو حساب کتاب میں پاس ہوتا چلا جائے گا، بظاہر اس کے اعمال وزنی ہوں گے، اس کے نیکیوں کا پلہ زیادہ ہوگا، اس کو بولیں گے ٹھیک ہے بھی تم پاس ہو گئے، تمہارے کوئی معاملہ تو نہیں ہے، اب تم جنت کو جاؤ۔ اب جنت کو وہ جائے گا کیسے؟ جنت کی طرف ایک ہی راستہ ہے، پل صراط، اس پہ سے گزر کے چلے جاؤ، اس پہ سے گزر کے چلے جاؤ، یہ ایک ہی راستہ ہے جنت میں جانے کا، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب اس جنت کی طرف جانے والا پل بھی ہے وہ، اور نیچے جہنم ہے، اس کے نیچے جہنم بھڑک رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وہ جہنم کی آگ یوں کر کے نہ بھڑکے گی، اوپر آئے گی، اور وہ جہنمیوں کو پہچانتی ہے آگ کہ مجھے کس کس کو اپنے اندر گھسیٹ کے لے کے جانا ہے، تو آگ اس کو پکڑ پکڑ کے نیچے لے کے جا رہی ہوگی، پکڑ پکڑ کے ایسے، الامان والحفیظ۔ یہ وہ ہیں جن کو جنت میں جانے کا حکم ہو گیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں اور گناہ کم ہے، ٹھیک ہے تم جاؤ۔ لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جو ابھی ہونا باقی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کرو تاکہ تمہارے قربانیاں جو ہے نا پل صراط پہ تمہاری سواریاں ہیں، یہ تمہیں پار کرائیں گی قربانیاں۔ اس میں بھی ریاکاری اور تکبر کا اندیشہ ہمیں ہوتا ہے نا، اچھا جانور ہم لے کے آتے ہیں تو ہوتا ہے یار تک میرا جانور ہے، اور یہ دیکھو کیسا ہے، اور سستا لے کے آیا ہوں، لوٹ کے لے کے آ گیا ہوں، اور ایسا کیسے کیسے ہم کلمات کہہ دیتے ہیں۔ وہ ہماری قربانی اس لائق ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے؟ 3000 سال کا راستہ ہے پل صراط کا۔ بھائی اگر ہم نے حیدرآباد بھی جانا ہے تو ہم سائیکل پہ تو نہیں جائیں گے نا کہ چلو بھائی حیدرآباد جا رہے ہیں، چلو یار سائیکل پہ چلتے ہیں۔ بولیں گے یار کوئی اچھی گاڑی ہو بھائی، سردی گرمی کا لحاظ کر کے، گرمیاں تو ذرا ایئر یعنی جو ہے کنڈیشنڈ ہو، اور سردی ہے تو بھائی تھوڑا ہیٹر ویٹر ہو، ایسا کچھ ہو معاملہ، کوئی ایسی گاڑی ہو کہ جو پنچر نہ ہو، تنگ نہ کرے۔ ہم بہت سمجھدار ہیں، لیکن جو سمجھداری اسلام ہمیں دینا چاہ رہا ہے نا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، دینداری، سمجھداری، فیوچر پلاننگ، وہ نہیں آ رہی ہمیں کرنا، اس سے ہماری توجہ نہیں رہی۔ ہم کفار کی صحبت میں رہتے رہتے ہم بھی ویسے ہی ہو گئے، اور جو کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جس کو وہ برا سمجھتے ہیں اس کو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ہمارے دین اسلام کو برا سمجھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یار یہ سارا کچھ جن لوگوں نے کیا ہے۔ بندہ دین پہ چلے ہی نہ تو صحیح ہے، دین تو رکاوٹ پیدا کر دیتا۔ ایسا کہنے ہیں نا، کہتے ہیں ایسے لوگ کفار کی صحبت میں رہ کر۔ تو اگر اپنے آپ کو انسان کسی سے بھی اچھا سمجھ لے، کسی ایک آدمی سے، تو تکبر آ گیا، تو وہ تکبر جہنم کے بغیر اس کا معافی نہیں ہے۔ یا تو پہلے توبہ کر کے جائے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اور پھر تکبر کو اپنے پاس آنے نہ دے۔ یعنی یہ کب ہوتا ہے پتہ ہے؟ جس یہ خیال بھی ہمیں نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے نا،
کیونکہ ہماری جو فیوچر پلاننگ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہماری فیوچر پلاننگ ہے جو یعنی جو کفار کی ہے. کفار سے زیادہ بے وقوف کون ہوگا؟ بھائی فیوچر پلاننگ ہم کہتے ہیں بھی انگریز 100 سال کی کرتا ہے. کتنی ہم تعریف کرتے ہیں اس کی، انگریز 100 سال کی پلاننگ کرتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلام نے ہمیشہ کی پلاننگ بتائی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. سینکڑوں سال سے ہمیں جو نا قبر میں ہی ہوں گے، کہ جو ہم سے دیکھیں نا آج سے ہزاروں سال پہلے جو لوگ مر گئے تو وہ قیامت کا انتظار ہی کر رہے ہیں قبروں کے اندر. کیا کر رہے ہیں وہ؟ تو ہم بھی مریں گے تو انتظار ہی کریں گے. اللہ جانے کب تک انتظار ہمیں کرنا ہے. کب مریں گے؟ آج نہیں کل. جتنی گزار لی اس سے کم باقی ہے شاید. کتنا رہ گیا ٹائم؟ تو فیوچر پلاننگ تو اسلام کی ہے. جو اسلام نے میں فیوچر پلاننگ دی ہے وہ تو ایسی ہے کہ ہم اگر اس کا خیال کر لیں تو کبھی ناکام ہو گئے ہی نہیں، نہ وہاں اور نہ یہاں. یہاں پر بھی بالکل سیف رہیں گے ہم. زندگی آسان ہو جائے گی ہمارے لیے. زندگی اگر اسلامی فیوچر پلاننگ پہ ہم آ جائے، قبر کی پلاننگ کر لیں، موت کے وقت ایمان سلامت رکھنے کی پلاننگ کر لیں. کیا کرنے سے ایمان کی جو ہے سلامتی ہوگی مرتے وقت، اور کیا کرنے سے موت آسان ہو جائے گی. ایسا کون سا کورس ہم کریں کہ جنت کا فرشتہ ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے، جہنم والا نہ آئے. ایسا کون سا ہم عمل کر لے، کوئی ایسی ٹریننگ لینے کہیں سے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ ہو. حالانکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا، جو یہ کرے گا اس کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، جو ایسا کرے گا اس کی قبر اچھی ہوگی، جو ایسا نہیں کرے گا اس کی قبر خراب ہو سکتی ہے، جو ایسا کرے گا اس کا حساب آسان ہوگا، جو ایسا نہیں کرے گا اس کا حساب سختی میں آ جائے گا. وہ جو ایسا کرے گا اس کو پل صراط میں آسانی ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ پھنس جائے گا. جو ایسا کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ جہنم میں جا کے گرے گا. بتایا نا ہمیں. اب بتاؤ 100 سال کی پلاننگ اچھی ہے یا کہ ہمیشہ کی پلاننگ اچھی ہے؟ تو ایک پلاننگ ہمیں کفار کی صحبت سے سیکھنے کو ملی ہے کہ بس وہ جوانی اور ریٹائرمنٹ کی زندگی ہے، بس اس کے بعد نہیں ہے کچھ. جوانی میں مزے کرو، اتنا کما لو کہ ریٹائرمنٹ میں اپنی بیماریوں کا علاج کرا سکو. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کفار کے بعد کیا پلاننگ ہے مجھے بتائیے. کسی بھی بڑے سے بڑے کافر کے پاس اس سے بڑی کیا یعنی پلاننگ ہے کہ وہ جوانی کے مزے اور بڑھاپے میں بیماریوں کا علاج کرا لے. اس سے زیادہ کوئی پلاننگ ہے کسی کے پاس؟ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فیوچر پلاننگ دی ہے وہ موت کی بھی دی ہے، اچھا جوانی کی بھی دی ہے کہ ایسا کرو گے تمہاری جوانی اچھی رہے گی، بیماریوں سے پاک رہو گے، صاف رہو گے. ریٹائرمنٹ میں کہ جو لائف ہوتی ہے یعنی جو اینڈ کہ ہماری ایج ہے، بیماری صحیح رہے گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، بڑھاپا اچھا رہے گا، اولاد تمہاری خدمت کرے گی، عمر بھی لمبی ہوگی، اولاد میں برکت بھی ہوگی. اس کے فارمولے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمر زیادہ ہوگی، عمر لمبی ہوگی، اور اولاد کی کثرت ہوگی، آخر تک تمہیں مال کی تنگی نہیں ہوگی، آخری سانس بھی تمہاری غربت میں نہیں آئے گی، اچھے رہو گے ہمیشہ. ایسی ساری پلاننگ ہے ہمارے پاس، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ساری پلاننگ. پھر تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، تمہاری روح قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے آئیں گے اور تمہاری روح کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے جائیں گے، مرحبا کی صداؤں کے ساتھ. بتایا تھا نا ہمارے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں. تو
ان پہ ہم کوئی توجہ نہیں کرتے. ماحول ہی نہیں ہے ہمارا ایسا کہ ہم اس ماحول میں رہ کر کچھ اپنی فیوچر پلاننگ کر لیں. چلیں یہ تو ایک لفظ ہے نا سب کا, بچے سے لے کے, اور آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, ہماری فیوچر پلاننگ کا تو ستیہ ناش ہوا ہے, خاص طور پہ پاکستان کا. بچہ ہمارا پڑھتا رہتا ہے 20 سال تک باپ کا خرچہ کراتا ہے ٹیوشن پہ, اس پہ لاکھوں روپے لگا دیتا ہے. اس کے بعد مایوس نوجوان ہو کے بغل میں ڈگریاں 22-25 سال کا ہو کر لے کے گھومتا رہتا ہے کہیں, لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ابھی ایک بندے نے مجھے ویڈیو دکھائی, کہنے لگا دیکھو یہ 1670 اسامیاں ہیں پورے پاکستان سے, شاید پولیس کی نوکری کے لیے ہے, ابھی کی بات ہے. اور کینڈیڈیٹس معلوم ہے کتنے ہیں؟ 30,000, 30,000. کتنی سفارش لائیں گے, کتنی رشوت چلائیں گے؟ اسامیاں ہی 1670 ہے, 1,670, 1,000, اور کینڈیڈیٹس 30,000 ہے جو پورے ایلیجیبل ہیں, جو ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں, درخواستیں دی ہوئی ہیں, ٹیسٹ دے رہے ہیں. یہ ہماری فیوچر پلاننگ ہے. اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ ایک بڑی تعداد ہے وہ شیطان کے برے خلانے میں آ جائے گی, برے کام کریں گے. اچھا جو سلیکٹ ہو جائیں گے ان کا سب کو پتہ ہے, وہ ان میں اکثریت کیا کرے گی؟ وہ حاجی نمازی تو ہوں گے نہیں وہ بیچارے, کیونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو کچھ لے دے کر آئے گی, سارا پورا کریں گے. اس سے کہاں سے کریں گے؟ اپنی قبر کا سامان کریں گے. ساری پلاننگز ہماری فیل ہو چکی ہیں دنیاوی اعتبار سے. اگر یہی جو نا مسلمان اسلامی اس پر آئیں, پلاننگ پر آئیں, تو اسلام میں نوکری سے زیادہ تجارت ہے, اور اس کے سارے پھر اس کے معاملات ہیں اس کے. تو اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں دنیا کا بھی فائدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر کوئی بندہ ناکام ہو سکتا ہے؟ دین اسلام پر چل کر کوئی آج تک ناکام ہوا ہو ہی نہیں سکتا نا, ایسا ناممکن ہے. تو اب ہمارا معاملہ بالکل الگ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جب سے ہم نے چھوڑا تو نہیں ہے, جیسے پکڑا وہ تو ہے, کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن مضبوطی سے نہیں پکڑا. کہتے ہیں نا بالکل یقین کی کمی ہے یا پھر بالکل یقین کی کمی ہے. دنیا کی محبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ, یعنی لمبی حدیث پاک ہے, مضمون بتا رہا ہوں اس کا, کہ دنیا کی قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسا کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے, آؤ کھانا کھا لو, آؤ کھانا کھا لو, آؤ کھانا کھا لو. تو دیگر قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی. صحابہ کرام نے عرض کی سرکار کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں, تم بہت ہوگے تعداد میں, لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے, خس و خاشاک ہوتا ہے, سیلاب کے اندر بہنے والا پانی اور تنکے وغیرہ ہوتے ہیں. وہ عرض کی وہ کیوں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں 2 باتیں پیدا کر دے گا, دنیا کی محبت اور موت سے کراہت. آج کسی محفل میں آپ موت کا بیان کریں گے, بولتے یار کیا مولوی صاحب تم کوئی اور بات کرو, مرنے کی باتیں کرتے رہتے. اور دنیا کی محبت کی بات کریں تو بولیں بھائی دنیا بھی ضروری ہے. ہمیں الٹا اور ایک لیکچر دے دیتے ہیں کہ تم بھی تو دنیا دار ہو, تم دنیا کی باتیں کیوں کر. دنیا کی حقیقت تو سمجھے نا, دنیا کیا چیز ہے. دنیا غفلت کا نام ہے, دین یاد کا نام ہے. ذکر کے ساتھ آپ کریں گے, تجارت بھی دین ہے, حلال طریقے سے کریں گے تو تجارت دنیا کب ہے, تجارت دین ہے. آپ اپنی آبرو بچانے کے لیے آپ 4 شادیاں کر لیں, نکاح کر لیں, دین ہے, دنیا نہیں ہے.
آپ سوال سے بچنے کے لیے 10 جگہ آپ جو ہے وہ یعنی جو ہے تجارت کریں، 10 ملکوں میں کاروبار آپ نہ کر لیں، حلال طریقے سے کریں. یہ دین ہے، دنیا نہیں ہے. دنیا کی تعریف ہی بدل دی لوگوں نے. مسلمان کا ہر کام دین ہے جب وہ بطور مسلمان کرتا ہے. مسلمان کے پاس دنیا کا کیا تعلق ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف دنیا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. تو جو تم میں سے صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا، نؤتیہ منہا، ہم اس کو کچھ دنیا دے دیتے ہیں، کچھ دنیا اس کو. وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ان کا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے. کچھ حصہ نہیں ہے ان کا آخرت میں. اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ میں دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. جو بیلنس لے کے چلے گا وہ کم نہ کام ہوگا. یہ مومن ہے کہ دنیا بھی اچھی چاہتے ہیں. بھئی حلال میں اگر ہوس نہ ہو تو حلال کافی ہے ہمارے لیے. یہ تجربہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو اپنے ایسی بات کا حکم نہیں دیتا جو اس کی طاقت سے باہر ہو. اس نے کب کہا ہے کہ تم ہوا میں اڑ کے دکھاؤ؟ حج بھی فرض ہے نا. کس پر فرض ہے؟ اچھا حج استطاعت رکھتا ہوں. زکوٰۃ فرض ہے، غریب پر فرض کیا ہے کہ اس نے کہ جو کماؤ بس مسجد میں دے جاؤ سارے کے سارے. بھائی اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ جس کے پاس فالتو پیسے اتنے فالتو پیسے ہوں جس میں 52.5 تولے چاندی آ جائے اور پھر وہ پورا سال فالتو ہی پڑے رہیں. مثال کے طور پہ 1 لاکھ اس کے پاس ہے روپیہ ہے، وہ فالتو پڑا رہا، اس کی ضروریات میں نہیں استعمال ہوا، فالتو پڑا ہوا ہے 1 سال کا عرصہ گزر گیا. اب 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا پورا جمع کرا دو، فالتو ہے نا تمہارے پاس تو، اور میں نے دیا ہے اور تمہارے پاس تو کسی کام کا نہیں ہے، چلو ادھر جمع کراؤ. نہیں. زکوٰۃ کتنی فرض کی؟ 2,500 روپے کسی غریب کو دے دو یار، وہ بھی لاکھ میں سے 97,500 کا. تو اب بھی جو مرضی کر، جو حلال چیز چاہیے کر، جو حلال نعمت چاہیے تو لے لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ نماز صحت مند آدمی بھی ہے نا، بھائی صحت دی ہے تو چلو نماز پڑھ لو بھائی. اچھا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، چلو بیٹھ کے پڑھ لو. یہ کبھی نہیں کہا کہ تم کھڑے نہیں ہو سکتے. بھائی مجھے نہیں پتا، کھڑے ہی ہو کے پڑھنی ہے. کب اس نے فرمایا؟ دین تو اسلام آسان ہے. پہلے کی امتوں سے ذرا جو نہ پوچھیں، اگر کپڑے پہ ناپاکی لگتی تھی حکم تھا اس کو کاٹو. جسم پہ کچھ ناپاکی ایسی تھی وہ جسم پہ لگتی تھی تو کہا تھا اس کو داغو، جلاؤ اس کو. وہ تھا مشکل، لیکن ان کے لیے وہی تھا کیونکہ وہ تھے بھی بڑے عجیب لوگ. امت مسلمہ کے لیے تو آسانی ہے. کھاؤ پیو، اولادیں ہوں تمہاری، شادیاں کرو، تجارتیں کرو، جہاد کرو، اچھا حج کرو، رشتہ داریاں نبھاؤ. حدیث پاک میں ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو، اس کا مال زیادہ ہو، اس کی اولاد زیادہ ہو، کون نہیں چاہتا یہ؟ ایک کام کرے، خون کے رشتے ہیں ان کو نبھائے. خون کے رشتے نبھانے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ؟ بھئی آپ اپنے خون کے رشتوں کو نبھائیں گے، سب آپ کے آگے پیچھے ہوں گے، ہاں آپ کی تعظیم کریں گے. مخالف بھی آپ کے حمایتی ہو جائیں گے، یار یہ بندہ صحیح ہے، آپ چلو کچھ آتے ہی اس کے پاس سے. جو محبت والے محبت کریں گے، جو لالچ والے ہیں وہ بھی آپ کے قریب آ جائیں گے. لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کام کو نیکی قرار دے دیا کہ یہ تم کر لو، کہ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا، تمہاری اولاد بھی زیادہ کر دوں گا، تمہاری عمر بھی زیادہ کر دوں گا.
کیا ہے؟ آسانی ہے. شریعت اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں. دیکھیں گناہ کرنے کا دل بندے کا چاہتا ہے. گناہ کیا ہے؟ بے حیائی کرنے کا دل چاہتا ہے. انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ اس کو بے حیائی سے روک دیا. اب ماحول اگر بے حیائی کا ہے تو بندہ کہے گا یار سب کر رہے ہیں یار، ہمیں اسلام کیوں نہیں اجازت دے رہا؟ بھائی وہی کام ہے، آپ جائز طریقے سے کر لو. اس کو اپنے لیے ہم پابندی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ وہ پابندی ہے جو چھوٹے بچے کا آپ ہاتھ روکتے ہیں کہ بھائی یہ کسی ایسی جگہ، یہ جو ہے نا سوئچ میں نہ ڈال دے ہاتھ اپنا، کرنٹ نہ لگ جائے اس کو اوپر کی جگہ سے گرنے سے روکنے کے لیے کوئی روک لگا دیتے ہیں کہ نہ سمجھ ہے تو کہیں اپنے آپ کا نقصان نہ کر لے. تو یہ ہے کہ کاموں کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان کا آج نہیں تو کل ہوگا. آپ ہی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان ہوگا؟ حرام خوری کا، سود خوری کا نقصان انسانوں کو ہی ہوتا ہے. تو اس نے روک دیا کہ یہ کام نہ کرو، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تمہارے فائدہ چھوڑ دو گے تو یہ پابندی بھی ایسی پابندی ہے بلا تشبیہ جیسے ڈاکٹر پرہیز کی صورت میں لگاتا ہے کہ بھئی اگر بیمار ہو تو یہ چیز نہیں کھانی یار. اب تمہارے دانت میں درد ہے، اخروٹ تھوڑی کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے نا یار، کھائے نہیں جا رہا، اخروٹ کیسے توڑیں، دانت میں درد ہو رہا ہے، پھر تو پاپے کھانا ہی مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایسی ہی پابندی ہے کہ حکیم مطلق تو حکمت والا ہے. الحکیم تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس نے اپنی حکمت سے بندوں پر کچھ کام منع کر دیے. اگر وہ کام ہم کرتے تو ہمیں نقصان ہوتا. اس نے ان کاموں کو منع کر کے اپنی عبادت قرار دے دیا کہ اگر تم نے اس کو نہ کیا تو میں تمہیں ثواب دوں گا. اس میں تمہارا گناہ چھوڑنا بھی عبادت شمار ہو جائے گا. کیا کچھ نہیں، صرف چھوڑ دیا. کیا کچھ نہیں، صرف چھوڑ دیا. ایک شخص کا دل چاہ رہا ہے وہ کوئی گناہ کر لے، اللہ سے ڈر گیا، نہیں میں نہیں کر رہا بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے اس کے لیے. ہارون رشید، اس کی اپنی ملکہ زبیدہ تھی، اس سے کچھ جھگڑا ہو گیا تو اس نے اس کے میکے میں سے کسی کو جہنمی کہہ دیا. بادشاہ نے، میاں بیوی جیسے کہہ دیتے نا، تو کہہ رہے تیرے میکے میں فلاں بندہ، وہ تو ہے ہی جہنمی. اچھا میکے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے بیوی کو تو برا لگتا ہے. اس نے بولا تو نے میرے ماموں کو یا اس کو بولا جہنمی، تو جہنمی ہے. اس نے سیدھا بادشاہ کو بول دیا. اب بادشاہ کی انا بھی بہت بڑی ہوتی ہے. اس نے بولا اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے طلاق ہے، جا. اب یہ کہہ تو دیا، اب سوچ رہے یار طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا کرے کیا نہ کرے، پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں طلاق ہوئی کہ نہیں. تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بات پہنچی، لمبی بات ہے لیکن مختصر کر کے بتا. بزرگ ان کا نام میرے ذہن میں شاید امام احمد بن حنبل یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک اور بھی جو بزرگ تھے ان کے دور میں حضرت بہلول دانا، ان میں سے کسی ایک کا ان کو لایا گیا کہ آپ بتائیے حضرت. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بادشاہ ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی ایسا موقع آیا کہ تم گناہ کر سکتے تھے اور صرف اللہ کے خوف سے تم نے گناہ چھوڑ دیا؟ تمہاری خواہش نفس تھی کہ میں گناہ کروں، کبھی ایسا ہوا زندگی میں؟ اس میں بولا اللہ کا شکر ہے، ایسا تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ میں کر سکتا تھا، میں قادر تھا، بادشاہ ہوں، لیکن میں نے صرف اللہ سے ڈر کے وہ گناہ چھوڑ دیا. فرمایا پھر تو جنتی ہے. اب لوگوں نے بولا حضرت یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جنتی ہی جان رہی ہے، یہ تو قیامت کا فیصلہ ہوگا. بولا میں کہہ رہا ہوں نا جنتی ہے یہ. کیسے؟ آپ نے آیت پڑھ دی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیا ہے نا اس میں جو ہے پوری آیت کیا ہے؟ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ
जन्नत ही अलमअवा, कि जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डरा और नफ्स को ख्वाहिश से रोक लिया, तो बस जन्नत ही उसका ठिकाना है। तहकीक इन्नल जन्नत ही अलमअवा, जन्नत ही उसका मकाम है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दीन हमें अता फरमा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक दफ़ा अपने नफ्स की ख्वाहिश को रोक लो, जन्नत ही हो गए। और जो हमेशा ही रोके तो वो तो जन्नत के आला दर्जों में आएगा। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। बिल्कुल यही है। क्या बात है, अल्लाह अकबर। तो ये बात है, अगर हम ऐसे करें, अपने नफ्स को एक दफ़ा ख्वाहिश से रोक लें, जब भी कोई दिल चाहे यार ये गुनाह कर ले, अच्छा ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गुनाह आपने छोड़ा हो, जो भी नफ्स की ख्वाहिश हो रही है, कोई छोटा मोटा गुनाह करने की भी हो रही है, अपने आप को संभाले, यार ये नहीं करना चाहिए, यार छोड़ो भाई, अल्लाह ताला देख रहा, बुरा मानेगा, और वो फिर शर्म आती मुझे कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा होऊंगा तो वो मालिक है, मुझसे पूछेगा मेरे बंदे तूने क्यों किया, तो शर्म नहीं आ रही थी मेरे से। लोगों से डर के नहीं, लोगों से डर के तो बहुत सारे मुत्तकी हो जाते हैं हम जैसे। अल्लाह के खौफ से छोड़े, तो अगर अल्लाह के खौफ से छोड़ा तो अल्लाह का वादा है ये, फिर भाई आप उसके सामने खड़े होने का ख्याल करेंगे ना। वो नहीं जानता दिल की हालत बंदे की, कि इसको कोई नहीं देख रहा, सिर्फ इसने मेरे खौफ से ये काम नहीं किया, सिर्फ मेरे से डर के ये काम नहीं किया। कितना बड़ा प्रोटोकॉल दे दिया उसने ख्वाहिश को रोकने का, ख्वाहिश को रोकने का, खाली कि उस ख्वाहिश पे नहीं आए जो दिल चाह रहा करने का, अल्लाह से डर के वो छोड़ दे वो काम, तो जन्नत ही हो गया बैठे बैठे। अगर कर लेता तो जहन्नम ही हो जाता, और रुक गया तो जन्नत ही हो गया। ऐसा दीन है हमारा, ये नेमत है, एक नेमत। फ़ख्र के लिए हमें इस्लाम ही काफ़ी है। हम किन चीज़ों में फ़ख्र तलाश करते हैं, किन चीज़ों में फ़ख्र तलाश करते हैं, झूठी पैसे में, अपने गाड़ी में, लिबास में। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप बैतुल मुक़द्दस जब फ़तह हुआ तो उन लोगों ने कहा कि हम चाबी उसको देंगे जो तुम्हारा बादशाह आएगा, उसको देंगे हम चाबी, उसकी एक निशानी है, उनकी किताबों में लिखी भी थी। तो उन्होंने कहा कि ख़त लिखा हज़रत शायद साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु या अबू उबैदा बिन जर्राह, कि हज़रत ये आप आएंगे तो ये कह रहे हैं बग़ैर जंग के आपको दे देंगे, यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस आपको दे देंगे, जंग किए बगैर ही दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपका बादशाह आए, उसको चाबी देंगे, आपको नहीं देंगे। आपने कहा चलो, आपने यानी ऊँट लिया एक, और आपके ग़ुलाम थे हज़रत असलम, उनको लिया, चलो भी चलते रहे। एक ऊँट पे कभी आधे रास्ते आप बैठते, आधे रास्ते वो बैठते ऊँट पर, आप पैदल चलते, आधे रास्ते ग़ुलाम बैठता, आधे रास्ते। और आपका लिबास कैसा था? 36 पैबंद थे उसके अंदर, 36 पैबंद थे लिबास में। शख्सियत जो ऐसे हुलिये में जाए। जब आप वहाँ पहुँचे, मुसलमानों की फ़ौज में आप जब पहुँचे, हाँ भाई क्या कह रही है, वो कह रहे हैं हज़रत आप आ जाएं। फरमाया चलो ठीक है, फिर मैं कल जाऊँगा। आपने टाइम लिया, चलो भी चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत आप जा रहे हैं, मुसलमानों के आप खलीफा हैं, तो इतनी बड़ी फ़ौज है मुसलमानों की, इतना बड़ा मुल्क है, और आप उसके कमांडर इन चीफ़ है और खलीफा भी है, आप लिबास थोड़ा सा सही कर लें अपने। और हमें अच्छा क्या करें? तो उन्होंने कहा कि हज़रत ये एक ना लिबास पहन लें आप ऊपर से ना थोड़ा सा। आपने कहा अच्छा चलो लाओ दो।
آپ نے اپنا کرتا مبارک اتارا اور وہیں پہ کسی کا لباس آپ نے پہن لیا جو آپ کو پورا آیا. آپ نے تھوڑا وہ ذرا صاف ستھرا اور پیوند نہیں تھے اس کے اندر. تھوڑی دور آپ چلے پھر واپس آئے, آپ نے اتارا, بولا میرا والا ہی دے دو. کہا کیوں؟ آپ نے ایک لفظ بولا, کیا بات ہے, آپ نے بولا عزت کے لیے ہمیں اسلام ہی کافی ہے. کیا بات, کیا جملہ ہے, یہ بھول گئے ہم لوگ. عزت کے لیے ہمیں اسلام ہی کافی ہے. بھلے قیمتی پوشاکیں اگر بچاتی تو ان کو بچاتی جو ہمیں ابھی دے رہے, چابی دے رہے ہیں یہ لوگ, پیون والے کو چابی دے رہے, اون ریشمی کباؤں والے, کیونکہ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں, ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. ہمارے یہ ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں, بس ختم ہو گئی بات. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ انہی چیزوں پہ مرتے ہیں نا ہم. اسلام کو کیوں چھوڑتے ہیں ہم؟ اس کے پاس گاڑی, میرے پاس گاڑی ہو, اس کے بعد اللہ جانے کیسی آئی, میں بھی لے لوں گا, کیسے بھی لے لوں گا. اس کے بعد اس کے بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں, میرے نہیں پڑھتے, میں ہی پڑھاؤں گا جیسے مرضی پڑھاؤں. اسلام کہاں ہے ہمارے اندر؟ یعنی کبھی ہم سوچتے ہیں, رکتے ہیں ایک منٹ کے لیے, یار یہ منع ہے بھائی, یہ چیز منع ہے یار, یہ اللہ رسول نے منع فرمایا اس سے. نیور ایور, کبھی نہیں, ڈرتے ہی نہیں. اتنے بہادر ہو گئے معاذ اللہ کہ اللہ اس کے رسول سے ہی نہیں ڈرتے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو اسلام ہماری عزت کے لیے اسلام ہی کافی, یہی کافی, ہم سرکار کے غلام ہیں, ختم ہو گئی بات. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ جو اسی کو اپنا سرمایہ سمجھتے تھے, ان کے وسیلے سے دعا مانگے, آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. عشرہ مبشرہ میں ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جبریل علیہ السلام ان کی تعریف کرتے رہیں 950 سال گزر جائیں تو ان کی تعریف پوری نہیں ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور پیون لگے میں تکبر. آپ جا رہے تھے تو آپ کو رستے میں آپ کا پاؤں ایک نابینا کے پاؤں پر آ گیا یا اس کے دامن پہ آ گیا, تو وہ تو نابینا تھا, اس نے بولا او اندھا ہے, دیکھ کے نہیں چلتا. آپ خلیفہ تھے, اور جلال آپ کا کیسا تھا کہ صحابہ کرام جو وہ گھبراتے تھے کہ عمر خلیفہ بن گیا, آپ ذرا جو ہے نا سکون سے رہو, ذرا ڈرتے تھے آپ سے, بہت ڈرتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام. تو آپ نے کیا بولا, ارے بھائی میں نابینا تو نہیں ہوں, لیکن بس غلطی سے پاؤں ہو گیا, معاف کر دینا مجھے. جو غریب ہوتا ہے اس کے سامنے جھک جاتے تھے بالکل کہ بھائی تیری تو ڈائریکٹ سنی جائے گی. معلوم تھا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو, اس کے اور رب کے درمیان میں کچھ حائل نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ غریب کو ہی دباتے ہیں, اس کا تو کوئی نہیں ہے نا, اس کو تو پکڑ لو, اس کو ذبح کرو, سائڈ میں ڈالو اس کو. کیا مسلمان ہیں یار ہم لوگ, کس جگہ ہم لوگ کہاں سے گرے ہیں اور کہاں پہنچے آ کر, اور ابھی رک نہیں رہے. ابھی پتہ نہیں کتنی بستی میں جانا ہم نے. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, خسارے میں تو ہم ہیں ہی, صرف وہ لوگ نہیں ہیں ایمان لائے اور نیکیاں کی, وتواصوا بالحق, اور ایک دوسرے کو حق بات سمجھاتے رہے, نیکی کی دعوت دیتے رہے. وتواصوا بالصبر, اب اس میں جو پریشانی آئے نیکی کی دعوت دینے میں اور دین پہ چلنے میں, اس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے, کیونکہ اس میں تھوڑی بہت پریشانی بھی کبھی آ جاتی ہے. سمجھائیں گے آپ تو
ایک تو یہ کہ ہم سمجھاتے کم ہے، غصہ زیادہ نکالتے ہیں. ہمارے جو نیک ہے نا وہ زیادہ ہی کچھ گناہ گاروں کو مزید گناہ کرواتے ہیں. اب جب تک ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب ہم نے نماز شروع کر دی. اب ہم جو نماز کے لیے نہیں جا رہا، او بھائی نماز پڑھ لو یار، تم لوگ نماز ہی نہیں، ایک تو تمہیں کو پتہ ہی نہیں ہے. اب حکمت نہیں بلکہ غصہ کر کے ان کو وہ بولے گا ہاں آج تو پڑھنا نا، چل جا ہم بھی پڑھ لیں گے جب ہمیں توفیق ہوگی، ابھی تو جا یہاں سے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے. اچھے ماحول میں، نیک لوگوں میں، نیک ماحول میں رہ کر یہ باتیں سیکھی جا سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جب نیک ہوئے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہم بظاہر نیک ہو گئے تو ہم چلو کسی کو نیک بنانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ہے کہ آپ کم سے کم 40 مرتبہ دل سے تو دعا کریں، یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، اس کو بھی توفیق دے اور مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے تکبر سے بچا. وہ نیکیوں کا تکبر کہ نیک ہو گیا تو اب کسی پہ احسان تو ہے نہیں. اگر میں نیک ہو گیا تو اس کا احسان کسی اور پر کیسے ہو سکتا؟ میں جنت میں جاؤں گا، میں جہنم سے بچاتا ہوں، میں اس پر میرا کیا احسان ہوا؟ کچھ نہیں. تو پھر اس کو میں حقیر کیوں سمجھ رہا ہوں جب میں نے اس کو کچھ لیا دیا نہیں ہے؟ تو اس پر احسان میرا کس چیز کا ہے؟ احسان تو نہیں ہے. پھر تکبر کس بات کا ہوا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے، حسن دیا ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے، مال دیا ہے، نیکی دی ہے، علم دیا، آپ کو عالم بنا دیا، آپ کو پیر بنا دیا، آپ کو بہت کچھ مرتبے دے دیے، بھائی توفیق کے بغیر تو نہیں ہے نا. بس توفیق کو جو سامنے رکھتا ہے وہ تکبر سے بچ جاتا ہے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو سب توفیق الہی ہے، وما توفیق الا باللہ. بس تکبر سے بچنے کا ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم توفیق کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے اگر مجھے توفیق نہ دی ہوتی تو آج میں بھی پتہ نہیں کسی گناہ کا شکار ہوتا، اور ابھی میں بظاہر نیک تو ہو گیا ہوں لیکن کیا میری نیکیاں قبول ہو گئیں؟ یہ تو کچھ پتہ نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں. تو پھر ابھی سے پری میچور ڈانسنگ، فتح سے پہلے ناچنا شروع کر دیا، یہ تو صحیح نہیں ہے نا بھائی. ہاں جب جنت میں چلے جائیں، جنت کے بعد بھی جب موت ذبح ہو جائے آنکھوں کے سامنے، اس وقت مطمئن ہو گئے ہاں یار اب کم سے کم سکون میں آ گئے، اب جنت سے نکالے نہیں جائیں گے بابا. اب خیر جنتی کو تکبر آئے گا نہیں، لیکن کم سے کم اطمینان ہو جائے گا کہ چلو یار اب کچھ نہیں ہوتا. اس سے پہلے خطرہ ہی خطرہ ہے. تو جو خطرے میں ہو خود وہ کسی اور سے اپنے آپ کو کیسے افضل مان سکتا ہے؟ اچھا سب ایک طرف پیر کی محبت ہو اور ایک طرف خلافت ہو. اگر کسی کو یہ چوائس دی جائے کہ آپ پیر کی محبت آپ کو چاہیے یا خلافت چاہیے، تو اس کو کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں اگر پیر کامل کسی کے نصیب میں آئے، سبحان اللہ، بہت بڑا وہ خوش نصیب آدمی ہے. خلافت کیا چیز ہے؟ کوئی حیثیت نہیں خلافت کی. خلافت کیا ہے؟ محبت چاہیے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خلافت ایک ذمہ داری ہے. بہت سارے لوگوں کو خلافت نہیں ملی اپنے پیروں کی. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو محبت ملی اور ایسی کہ آپ مشہور ہیں محبت میں اپنی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایسی محبت تھی کہ آپ دہلی سے باہر گئے ہوئے تھے اور دہلی میں پیر صاحب کا وصال ہو گیا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ قافلے میں تھے، یعنی جو ہے تجارت کے قافلے میں تھے، آپ لے کے جاتے تھے، امیر تھے، آپ ترکی امیر تھے. اور آپ جب آئے ہیں تو آپ نے دیکھا دہلی میں وہ بات نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی. آپ سیدھا پیر خانے پہنچے تو دیکھا کہ مسند بھی خالی ہے،
آپ پہ ایک دیوانگی کسی کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے بولا پیر صاحب کہاں ہے, میرا پیر کدھر ہے؟ لوگوں نے بولا کہ اشارہ کیا کہ وہ مزار کی طرف. آپ وہاں گئے ہیں, آپ پر ایک خاص کیفیت تھی. آپ نے کہا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈالے کھیس, اس طرح کر کے کہ گئی پیا کے دیس, یعنی اس طرح کر کے کوئی بات تھی. آپ نے, کیونکہ ہندی میں آپ شاعری کرتے تھے, تو اپنے محبوب کو اس میں گوری کا لفظ کہا جاتا تھا. آپ نے کہا کہ محبوب تو وہ تو محبوب حقیقی کے پاس پہنچ گیا اور میں ادھر ہی ہوں. تو یہ آپ نے کہا اور آپ گرے اور آپ کا بھی مثال ہو گیا. باقی بھی تو مریدین تھے, اس میں خلیفہ بھی ہوئے ہیں. باقی لوگ تھے, مریدین تھے, خلیفہ تھے, ان کو خلافت والوں کو خلافت ملی, ان کو درجے ملے, سب کچھ ملا. ہم کسی کی قدر کو نہیں ناپ سکتے کہ کسی کو کیا ملا, لیکن ایسی موت کسی کو ملی. ضرب المثل آئی کہ شیخ کی اور پیر کی محبت میں اور تو امیر خسرو والی ہو. کسی کو پیر کامل ملے. پیر کی محبت اصل میں پیر کی ذات سے نہیں ہے, اس لیے ہے کہ پیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جا رہا ہے, ہمیں اس دربار میں پہنچائے گا. یہ اس نے ہمیں پہنچایا ہے اس دربار میں. تو جو عاشق ہوگا وہ تو اس جہاز کو بھی چومتا جو مدینے لے کے جاتا ہے. یار مدینے لے کے جا رہے بھائی, جہاز بڑا پیارا جہاز ہے. ہاں, تو جو دربار رسالت میں لے جائے بندے کو, جس کی نسبت اس کا یہی کام ہے نا, پیر کا یہی کام ہے کہ وہ دربار رسالت میں جا کر آپ کی انٹری کروا دے کہ سرکار یہ آپ کا امتی ہے, یہ آپ کے حوالے, یہ سجا سنوار کے لے کے آیا ہوں, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے, آپ کا غلام ہے, قبول فرمائے. پیر کامل کا یہی کام ہے. پیر کامل کا یہ کام نہیں ہے کسی کا ہو تو ہو کہ مرید آئے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ لے, جھاڑ پہنچ کے یہ تو میرا ہو گیا, تو وہ لے کے آئیو گھی, تو شکر, تو چاول, تو اناج, تو چینی, تو یہ, تو وہ, تو نذرانہ ہے نا, اور تو جو ہے نا گھر کا جو ہے نا بل دے گا بجلی کا, تو یہ کرے گا. 20-25 مرید رکھے ہوئے ہیں اور تعویذ پہ تعویذ دے رہے ہیں. تعویذ دینا جائز ہے, ٹھیک ہے, نذرانے وصول کرنا بھی جائز ہے, مقصد نہ ہو. یہ سنت ہے, تحفہ قبول کرنا اور تحفہ دینا, لینا اور دینا بھی سنت. دینا بھی تو سنت ہے نا, دینا تو مشکل ہی نظر آتا ہے ویسے کہیں پہ کہ کوئی دے رہے ہو تحفے میں کہ بھائی یہ آپ دے دیں, فلاں کو دے دیں, اس کو دے دیں, اس کو دے دیں. اللہ ماشاء اللہ اپنی اپنی, اب کیونکہ یہ باطن کی بات ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. جیسا یہ اس مرید کو پتہ چلے گا کہ میری دربار رسالت میں حاضری ہو گئی. ارے اس کو نہیں پتہ چلے گا تو کس کو پتہ چلے گا؟ اچھا, کیا مطلب؟ وہی تو, جب اس کی حاضری ہوگی, بالکل حاضری میں یہی ہوگا جیسے ہم لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں, سلام دعا کرتے ہیں, محفل ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. روحانی طور پہ ہو جائے یا کہ جسمانی طور پہ بھی ہو سکتی ہے بعض کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں آتا کہ آپ ہر پیر والے دن اپنے حجر انور کے ایک یعنی جو دروازہ تھا اس میں آپ قدم رکھتے تھے, اندر جاتے تھے اور بند کر لیتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ وقت آپ کا دربار رسالت میں ہوا کرتا تھا. اسی طرح اکثر جو اہل حضوری بزرگان دین ہیں ان کو خاص نام ہے ان کا اہل حضوری. تو حضوری والوں کا معنی یہ کہ ان کو کوئی حضوری والا ان کا نام لکھوا دیتا ہے اور وہ حضوری ان کی لکھی جاتی ہے. کسی کو زندگی میں ایک دفعہ, کسی کو روزانہ, کسی کو ہفتے میں, کسی کو مہینے میں, کسی کو ایک دفعہ بھی ہو جائے. ارے نام ہی چلا جائے بندے کا,
ذکر ہی ہو جائے اس کا، ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا. جس کا نام ظاہری طور پہ مدینہ پاک میں لیا جاتا ہے سرکار کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ خوش نصیب ہے کہ جس کا نام وہاں لیا جائے، خالی صرف اس کا نام ذکر کیا جائے وہاں پر، اس فضا میں. عشق والوں کے لیے تو وہ فضا مقدس ہے نا، حقیقت بھی ہے. ہم تو اپنی ایک نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے ویڈیو بنا رہے تھے اپنی بھی، آپ دیکھو سب کو شامل کر رہے تھے، تم بھی آ جاؤ، تم بھی سلام کر لو. ہماری اپنی ایک وہ ہوتی ہے. ہاں جو روحانی والے ہوتے ہیں ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. جیسا وہ جو مرید ہے اگر اس کی ابھی نہیں اس کی حاضری ہوئی تو بیعت تو وہ رکھے گا نا اپنے پیر صاحب سے، بھائی انتظار میں رہے گا، انتظار میں رہے گا نا وہ. کب میری باری آتی ہے. اچھا باری آئے یا باری نہ آئے، انتظار ہی ہو جائے پیدا اس کو. سچا ہونے کی بات یہ کہ اس کو انتظار پیدا ہو جائے، کم سے کم وہ سمت میں تو جا رہا ہے نا. یہ وہ انتظار ہے جو مکمل ضرور ہوتا ہے. وہ شفیع جی آپ نے فرمایا کہ مرید جو ہے وہ ذات سے محبت نہیں کرے گا پیر صاحب کی، ہاں پھر کس سے کرے گا؟ صفات سے. اچھا، ذات تو بندے کی وہی رہتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو وہی رہے گا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب بھی عمر ہی تھے، ان کی ذات تو وہی تھی نا. اور جب ایمان لے آئے تب بھی عمر ہی تھے، لیکن صفات بدل گئیں. پہلے صفت کچھ اور تھی، اب صفت کچھ اور ہو گئی. پہلے بھی ہاتھ میں تلوار تھی، اب بھی ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن پہلے کسی اور طرف تھی، اب کسی اور طرف ہو گئی. صفات بدل گئی. تو انسان پیر جو ہے اس کی ذات میں کچھ نہیں رکھا. ذات میں تو انسان ہے، بیمار بھی ہوگا، بھولے گا بھی، غصہ بھی کرے گا، وہ سارے معاملات ہیں اس کے، وہ جو ہے وہ ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کے معاملات ہیں. اس ذات سے کیا لینا دینا انسان کو؟ اس کی صفات میں ہے کہ اس کے اندر جو انوار حب الہی کے یا عشق رسول کے انوار و تجلیات ہے، یا جو اس کا روحانی رابطہ ہے، اصل میں تو وہ چاہیے نا. اصل میں تو وہ چاہیے. غرض و غایت کیا ہے؟ پیر صاحب کے پاس جانے میں غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا جانے کا؟ ذات میں بھٹک سکتا ہے، ذات میں تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. بھٹکے گا کیا؟ وہ دیکھے گا کہ میرے ذات یعنی پیر صاحب جو ہیں، اگر وہ بھائی کیسے ہیں، بھائی بڑے خوبصورت ہیں، اچھا بھائی ہوں. اور جس کا پیر اگر کوئی حبشی ہوا تو ہو اللہ کا ولی، اور لیکن وہ بلالی رنگت کو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اکثر حبشی ہیں، عبداللہ علمدار ہیں اور دیگر ہیں، اور سارے حبش کے ہیں وہ، اور وہ یعنی جو حبشی ہیں. اب کیا کہیں گے ان کو کہ بھائی اب یہ جو ہے نا کیسے کہہ سکتا ہے میرے پیر کا رنگ بڑا نورانی ہے؟ بھائی رنگ صاف ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابو جہل، ابو لہب رات میں بھی چمکتا تھا کم بخت مارا، اس کو کہتے تھے ابو لہب. اس کا چہرہ آگ کی طرح روشن تھا، دور سے نظر آتا تھا یہ ابو لہب کھڑا. بھائی نام تو اس کا عبد العزیٰ تھا نا، لیکن ابو لہب اس کو کہتے تھے. کیوں؟ ابو لہب کا معنی چمکنے والا. اور کیسا پکا کافر تھا کہ اس کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئیں، تبت یدا ابی لہب، ابو جہل کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائے. ذات اس کی ابو لہب نہیں تھی، صفت ابو لہب تھی. اس پر آئی آیت کہ تم اس کا منہ کو کہتے ہو، اس کا منہ بڑا چمکدار ہے، اسی پہ لعنت ہے. تو ذات نہیں ہے کچھ. ذات تو یعنی انسان ہے تو بس ٹھیک ہے، سارے انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے. صفات کا فرق ہے کہ مومن ہے، ایک کافر ہے، ایک ولی ہے، ایک مجرم ہے، ایک شفیع ہے. فرق ہے نا. مجرم بھی انسان ہی ہے
اور شفاعت کرنے والا بھی انسان ہے، تو دونوں میں صفات کا فرق ہے نا، فرق ہے۔ میں شیخ سے محبت آپ نے فرمائی، اب اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک شیخ صاحب ہیں، ایک پیر صاحب ہیں، اور ان کا درس ہے، ان کا بیان ہے، ان کی گفتگو ہے، اور ان سے فیض کوئی شخص لے رہا ہے، لیکن ان کا مرید نہیں ہے، نہ کوئی بات نہیں، نہیں اس میں نہیں کچھ ہوتا، بات یہ ہے کہ محبت ہے اس کو، اب مرید ہے لیکن محبت ہی نہیں ہے جی جی جی، تو فائدہ، اور وہ مرید نہیں ہے لیکن اس کو محبت ہے، مرید نہیں ہے لیکن محبت ہے، اس کو پورا فائدہ ہوگا اس کو۔ یہ سلسلہ محبت ہے، جس سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احبہ، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا، تمہیں وہ فیض ملے گا اس کو، بالکل فیض ملے گا اس کو، جتنا فیض محبت سے ہو سکتا ہے اس کو ہوگا۔ اگر کہیں آگے ضرورت ہوگی، کسی بعض چیزوں میں خاص ایک تعلق کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو ایک سلسلے ہی والے کو دیا جا سکتا ہے اور کسی کو نہیں دیا جا سکتا، اچھا، اگر ایک بات ایسی آ جاتی ہے کوئی، تو اس کو کہا جائے گا بھائی اگر میں یہ چاہتا ہوں یہ چیز تمہیں دوں، لیکن اس کے لیے تمہیں بیعت ہونا پڑے گا، اگر وہ ہو جائے گا تو وہ چیز مل جائے گی۔ صحیح ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بھائی سلسلے میں وراثت بھی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کی وراثت بھی ہوتی ہے، جیسے بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ شجرہ جو ہے وہ غیر آدمی نہ پڑے، شجرہ ہی کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا شجرہ غیر آدمی نہ پڑے، غیر سے مراد یہاں کون ہے؟ جو مرید نہیں ہے یا طالب نہیں ہے، وہ شجرہ نہ پڑے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، محبت کا فائدہ ہوگا، محبت رکھے گا، فائدہ ہوگا، لیکن وہ شجرے کے اوراد وغیرہ کی اجازت نہیں ہوگی اس کو، یا کچھ اب پیر صاحب نے اپنے شجرے کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، اپنے مریدوں کے لیے کوئی چیز عام کی ہوئی ہے، دوسروں کے لیے تو وہ نہیں ہے، اب اتنا امیر آدمی وہ نہیں ہے کہ سب میں بانٹے، تو اپنی اولادوں میں بانٹ رہا ہے، وہ اس کی روحانی اولادیں ہیں، تو اس کو بھی اتنی اجازت ہوتی ہے بھئی تم جس کو اپنے سلسلے میں کسی کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس کے آؤٹ آف سلسلہ آپ نہیں دے سکتے، تو اجازت نہیں ہوگی اس کو دینے کی، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھئی، اب باقی تو محبت سے جو فیض ہے، کیونکہ سلسلے کا اپنا فیض بھی تو ہے نا، یعنی دونوں چیزوں کا اپنا اپنا فیض ہے، مرید ہونے کا جو فیض ہوتا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا اپنا فیض ہے اس کا، لیکن محبت کا بھی فیض ہے، مرید ہونا لیکن فالتو نہیں ہے کہ ہو نہ ہو برابر ہے، نہیں یہ بھی نہیں ہے، اچھا، ہاں کہ مرید ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، یہ نہیں ہے، مرید ہونے میں اور نہ ہونے میں نسبت کا فرق ہے، کہ اس کی نسبت قائم نہیں ہوئی، جو مرید نہیں ہوا اس کی نسبت قائم نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے یعنی جو ہے نا استسلام نہیں کیا، اس نے تسلیم نہیں کیا اپنے آپ کو، تو سلسلے میں تو وہ آیا نہیں۔ اگر کوئی شخص محبت والا ہے اور ایک مرید ہے، ہاں، اب مرید اگر محبت والا تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، جس میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی نا، اچھا، کہ محبت بھی ہے اور ارادت بھی ہے، نسبت بھی ہے اور محبت بھی ہے، تو اس کا فیض ڈبل ہو گیا، ڈبل ہو گیا، اور اگر صرف محبت ہے فائدہ تو تو ہوگا، محبت کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوگا، اور محبت میں کمی ہے لیکن مرید ہے تو مرید ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوگا، محبت والا نہیں ہوگا، اور اگر دونوں ہیں تو دونوں کا فائدہ ہوگا، ہے نا، وہ اما کیا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کا اجر پالے گا، ہے نا، تو یہ محبت بھی ایک نیکی ہے اور نسبت قائم کرنا بھی ایک نیکی ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا اجر ہے، اور دونوں کر لے گا تو دونوں کا ثواب ہوگا۔ میرے ساتھ بعض بزرگ جو ہے نا وہ میٹھے پر نعمتیں دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بریانی پہ بھی تو دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مٹھائی پر کیوں دیتے ہیں؟ ہاں یہ پتہ نہیں کیا راز کی بات ہے اس کے اندر، کبھی بزرگ ہیں اگر وہ اپنا فیض کوئی دینا چاہتے ہیں نا تو وہ کسی میٹھی چیز میں دم کر کے دیں گے یا خوشبودار چیز پہ دیں گے، مثال کے طور پہ اگر
میں تو خیر وہ نہیں ہوں، ایک بات جو ہے نا بتا رہا ہوں، یا کوئی شخص ہے اگر اس نے کوئی عمل کیا ہوا خاص مخصوص اور ایسا ہے کہ وہ یعنی باموکل ہے، وہ عمل باموکل ہے، اب وہ پڑھتا ہے تو موکلات اس کے پاس آتے ہیں اور آ کے اس سے باتیں کرتے ہیں. اب اگر وہ کسی کو یہ عمل دینا چاہے گا تو اس کو کوئی خوشبودار چیز لانے کے لیے کہے گا کہ یار ایسا کرو، مثال کے طور پہ الائچی لے آؤ، الائچی لے کر آیا، اب اس نے وہ عمل جو اس نے کیا ہوا تھا 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 11 بار 10 بار جو بھی اس نے پڑھا، بولا کھا لو یہ، اور میں نے تمہیں اجازت دی، ٹھیک ہے تم کرو، تم یہ کام کرو. تو اب وہ جو موکل اس کے پاس آ رہے تھے، اس کے کھانے کے بعد اب جب یہ پڑے گا تو وہ موکلات اس سے رابطہ کریں گے، اب میرے پاس نہیں آئیں گے. یا یہ جو ہے نا کنڈیشنل بھی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس ہے نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں، اگر میرے پاس ہے کوئی بھی یعنی باموکل عمل ہے تو اگر میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کے پاس بھی چلے جانا جب وہ بلائے، اور جب میں بلاؤں تو میرے پاس بھی آ جانا، یعنی کنٹرول میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ دے دوں، اجازت دے دوں، لیکن وہ کنڈیشنل ہو کہ دیکھو اگر وہ کہے تو پھر اس کے پاس بھی چلے جانا. اب اس کے پاس بھی جائیں گے، یا اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے سامنے حاضر ہوں، یہ کوئی غلط کام نہ کر لے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم اس کے پاس چلے جانا، کام کر دینا اس کا، لیکن ظاہر نہیں ہونا. تو جب یہ بندہ بیٹھ کے پڑھے گا کام ہو جائے گا، لیکن ظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے سامنے، نہ کوئی جن آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا، نہ کوئی موکل آئے گا. بولا یار میں پڑھتا ہوں، کام تو ہو جاتا ہے لیکن حاضر واضر تو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ حضوری کے الگ معاملات ہوتے ہیں. اور یہ کیونکہ بعض موکلات ہیں وہ خوشبو پر مانوس ہوتے ہیں، وہ جو نوری موکلات ہیں، بعض کہتے ہیں بھئی عود لگاؤ گے تو پھر ہم آئیں گے. اب عود والا تو مشکل ہو جائے گا پھر یہاں پہ لانا. اب جعلی عود لگا لیں گے تو بولے گے یار تم مجھے جعلی عود پہ بلا رہے ہو، یہ تو بے ایمانی ہے. کوئی امبر پہ، کوئی کسی پہ، کوئی الائچی پر ہی آ جائے گا. تو ان میں بھی موکلات میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، تو الگ الگ معاملہ ہوتا ہے ان کا. کوئی زعفران پر آئے گا. اسی طرح جو کفار یا بد مذہب جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بدبو پر آتے. ان کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کفار جو ہے کوئی شراب پیے گا، کوئی شراب کی بوتل منگائے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی کہتا ہے تو فلاں گناہ کر کے مجھے بلا تو میں آ جاؤں گا. اب پھر عامل کو وہ گناہ کرنا پڑتا ہے یا کروانا پڑتا ہے. بدھ کی پوجا کر تو میں آؤں گا، یہ تو منتر پڑھ تو میں آؤں گا. تو وہ تو بندے کو کافر کرا دیتا ہے. کہتے ہیں نا جادو اکثر کفریہ یعنی اشعار پر یا کفریہ منتروں پر جو نا مشتمل ہوتا ہے. تو وہ کس لیے کہ اس میں شیاطین کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو ایسا تو ایسا تو ایسا. اب اس کی تعریف کریں گے تو شیطان اپنا کوئی نہ کوئی چیلا چماٹا بھیج دے گا، چل بھائی دیکھ کیا کہہ رہا ہے یہ. تو جو طاقت شیطان کو ملی ہوئی ہے بطور آزمائش، اس کے ذریعے وہ کفار کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جادوگروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، ان کے کام کر دیتا ہے. ورنہ کہتا ہے یار زبردست ہو گیا یار. اچھا اس کے کام ہوتے بھی جلدی کے ہیں، کہتے ہیں شیطان کا جلدی شیطان کا کام ہے، حدیث پاک میں ہے نا جلدی شیطان کا کام ہے. تو اس کے کام جلدی ہوں گے، ایسے ہوں گے 3 دن میں محبوب آپ کے جو ہے نا قدموں میں، اور یہ اور وہ. ارے بڑے خطرناک معاملہ ہوتے ہیں، لیکن ہوتے گناہ کے ہی ہیں، ہوتے برائی کے ہی ہیں، اچھے کام نہیں ہوتے. تعمیر میں اور تخریب میں فرق ہے. آپ ایک برج بنانے جائیں، ایک جو عمارت بنانے جائیں تو 10 سال لگ جائیں گے آپ کو، اور اس کو بم سے اڑا دیں گے تو ڈائنامائٹ لگائیں اس کو یوں کریں گے خالی نیچے آ جائے گی، تباہی ہے. تو یہ جنات کے معاملات ہیں، موکلات کے معاملات ہیں. دونوں طرف سے ہوتا ہے، یعنی نیک موکلات بھی ہوتے ہیں، وہ خوشبوئی پر آتے. اچھا یہ تو اختیارات کی بات ہے نا. ایک ہے کہ اگر نور میں سے کچھ منتقل کرنا ہے، یعنی معرفت منتقل کرنی ہے،
یہ بھی ایسی ہوتی ہے، خوشبو پر ہی ہوتی ہے یا میٹھے پر ہوتی ہے، شربت پہ یا دودھ پر یا یعنی جو نا کسی میٹھی چیز پہ، چائے پہ بھی ہو سکتی ہے، چائے میں دودھ ہوتا ہے، میٹھی بھی ہوتی ہے چائے. تو یہ تو دینے والے کی نیت پر ہے کہ اگر وہ کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات یہ بھی نہیں ہوتا، خالی جو ہے وہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا دل بدل دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دہن اقدس میں لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ، مولا علی نے لعاب دہن ڈالا 6 مرتبہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعے والے دن جب آپ گھر سے نکلتے تھے جمعے کے لیے تو جس کو نظر بھر کے دیکھتے تھے ولی بن جاتا تھا. کیا بات ہے، نظر بھر کے دیکھتے، جمعے والے دن خاص تجلی ہوتی تھی آپ پر. عید کا دن ہے نا، ہمیں تو ان چیزوں کے ایام یعنی ایام کے نا ہمیں فائدے اور ہمیں ان کی حقیقت نہیں پتہ، حقیقت نہیں جانتے نا، ہماری آنکھوں پہ پردہ. تو وہ جمعے والے دن جس کو دیکھتے تھے ولی بنا دیتے تھے. تو یہ دینے کے معاملات ہیں، نظر سے بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی دل بدل دیتا ہے، کبھی ہاتھ ملا کے دے دیتے ہیں، سینے سے لگا کے دے دیتے ہیں. جیسے حضرت یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا میں تشریف لے جا رہے تھے میدان جنگ میں، تو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک شاید 14 سال تھی اور آپ بخار میں تھے اور آپ لڑکھڑاتے ہوئے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بولا بابا پہلے میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں، میرے بعد تم نے یہ کام کرنا. پھر ان کو سینے سے لگایا اور ان میں غوثیت منتقل فرمائی. اپنے وقت کے آپ غوث اعظم اور قطب زمان تھے، قطب المدار تھے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے وقت میں. تو آپ نے وہ چیز امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے اندر منتقل فرمائی کہ بیٹا ہمارے بعد ہماری نسل جو تم سے چلے گی اور یہ نعمت آگے چلے گی، اسی لیے تم رکو، تم نہیں جاؤ گے. ان کا نام تھا یعنی منتخب ہو گیا. بڑے والے بھی چلے گئے، حضرت سیدنا امام علی اکبر، اور چھوٹے حضرت یعنی امام علی اصغر، دونوں کی شہادت ہو گئی. ان کا نام تھا علی اوسط. تو آپ کو منتخب کیا گیا کہ آپ یعنی یہ سلسلہ چلائیں گے، سینے سے لگا کر بھی منتقل ہوتا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کو سینے سے لگایا. یہ سب چیزیں ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے اس کو مل ہی جاتا ہے اس کو. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی برکتیں عطا فرمائے. اب ہم تو ان کے ہیں نام لیوا، کفش بردار ہے نا، نالین اٹھانے والے. اور یہ بھی اگر ہماری یہ بھی خدمت قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہماری نسلوں پہ احسان ہے ان کا. بزرگوں کے نام لیواؤں میں اگر نام ہمارا آ جائے تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے 70 ہزار ان کے حاشیہ بردار ایسے ہی جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. یہ ان لوگوں میں یہ لوگ شامل ہیں بحکم حدیث. وما علیہ الا البلاغ المبین.